السلام علیکم۔ اردو ناول ہے پی کے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ دل کی دہلیز ناول جسے لکھا ہے شازیہ جمال طارق نے، یہ اس کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے۔ کتنی بے وقوف ہوں میں، اتنی صاف اور سیدھی بات مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ظہیر رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا اور نوشابہ دل ہی دل میں کئی منصوبے بناتی رہی۔ صبح وہ جلدی بستر چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ ناشتے پر بہن کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے ڈھیر سارے ملال نے آن گھیرا، جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہو۔ آئی ایم سوری گڑیا، اس وقت میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، اپنے بھیا کو معاف کر دو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ ندامت سے کہہ رہا تھا۔ حمدہ کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، لیکن میں اس دنیا پر بھروسہ نہیں کر سکتا، خاص طور پر آج کل کے جو حالات ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو اپنی بہن پر بھی بھروسہ نہیں رہے گا ظہیر احمد۔ نوشابہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ اپنی بھابھی کی بات مانا کرو بیٹا، یہ جو کچھ بھی کہتی ہے تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہے۔ حمدہ کے آنسو پلکوں پہ ہی ٹھہرنے لگے تھے۔ نچلا لب دانتوں تلے کچلتی وہ خاموش سی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ظہیر جلدی جلدی چائے ختم کرنے لگا۔ آج آپ جلدی جا رہے ہیں؟ ہاں، پہلے تو بلال میرے جانے سے پہلے اسٹور کھول لیتا تھا۔ آج بھی وہ شاید نہ آئے تو مجھے ہی اب اسٹور کچھ دیکھنا پڑے گا۔ خالی کپ میز پر رکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چچ، یہ ظالم دنیا تو تانے مار مار کر ہی بے چارے کو ادھموا کر دے گی۔ خدا غارت کرے ایسی بہنوں کو جو بھائیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل جاتی ہیں۔ وہ دروازے تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ بائک باہر نکلتے ہی کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ بلال کی بہن والے واقعے کا ظہیر نے شاید اثر لیا تھا۔ اوپر سے نوشابہ بھی اس کی مسلسل برین واشنگ کرتی رہتی۔ بہن کے بارے میں عدم تحفظ کا شکار ہونے لگا تھا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے کمرے کا بند دروازہ اور کھڑکی چیک کرتا۔ اسے بیرونی دروازے کے پاس دیکھ کر بے چین ہو جاتا۔ خواہ اس کا چہرہ کھوجنے لگتا۔ بے موقع محل نصیحتیں شروع کر دیتا۔ حمدہ اپنی ہی نظر میں شرمسار ہو کر رہ جاتی۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھی، دبو تھی، کم ہمت، بزدل، اپنی ذات کا دفاع کرنا نہیں جانتی تھی، اور اس چیز کا نوشابہ نے فائدہ اٹھایا۔ اس دن وہ واشنگ مشین لگائے کپڑے دھو رہی تھی۔ نوشابہ نے دیکھا ساتھ والی چھت پر پڑوس کی خالہ حمیدہ کا بیٹا کاشی کبوتر اڑا رہا تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک اجنبی لڑکا بھی چھت پر موجود تھا۔ ایک کبوتر ان کی منڈیر پر آ بیٹھا تھا، جسے اڑانے کے لیے وہ ان کی چھت کی طرف چلا آیا۔ اسی وقت حمدہ دھلے ہوئے گیلے کپڑوں کی ٹکڑی اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ظہیر کے آنے کا وقت ہو چلا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو نوشابہ نے ویلا مچا دیا۔ اس دن سے ڈر لگتا تھا مجھے، جائیں جا کر دیکھیں ذرا آپ کی بہن کیسے چھت پر ہماری عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ ظہیر کا دماغ دھک سے اڑا۔ ہائے اللہ، نہ جانے کب سے یہ چکر چل رہا تھا، میں تو سمجھا کر تھک گئی اس لڑکی کو۔ ظہیر اندھا دھند سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سامنے ہی حمدہ کھڑی تھی اور وہ اجنبی لڑکا۔ ظہیر نے اس وقت صرف وہی دیکھا جو نوشابہ اسے دکھانا چاہ رہی تھی۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ حمدہ ڈر کے مارے منڈیر پر جا لگی۔ ظہیر ساتھ والی چھت پر کود گیا اور اس لڑکے کو گریباں سے پکڑ لیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا تھا۔ ظہیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تابڑ توڑ مکے اس کے منہ پر مارنے لگا اور ایسے ہی گریبان سے گھسیٹتا ہوا باہر گلی میں لے آیا۔ کاشی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ حمدہ لرزتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ نیچے اتر آئی تھی۔ بیرونی دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور سامنے لگا مجمع ظہیر کے ہاتھوں اس لڑکے کو پٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ بدحواس سا کاشی آگے بڑھا۔ ظہیر بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ چپ، ظہیر اس پر دھاڑا، تجھ سے تو میں بعد میں نمٹوں گا۔ بدمعاشی کا اڈا کھول رکھا ہے چھت پہ۔ ایک اور گھونسا اپنا دفاع کرتے لڑکے کے مکے پر پڑا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا، ناک سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ ظہیر پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ ظہیر
بس کرو، چھوڑ دو اسے، ہوش سے کام لو۔ محلے کی مسجد کے امام مولوی خدا بخش نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا، مار پیٹ سے تماشا اور بڑھے گا۔ اس بات کو یہاں پر ختم کر دو، اس کمینے نے میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ظہیر ایک بار پھر اس پر پل پڑنے لگا تھا۔ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، عزت پہ ایک بار داغ لگ جائے تو صدیاں گزر جاتی ہیں دھوتے دھوتے۔ میری صلاح تو یہ ہے اسی لڑکے کے ساتھ بٹیا کا نکاح پڑھوا دو، یہی اب اس کی چادر بنے گا۔ حاجی شمس کہہ رہے تھے، دو چار اور نے بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ نہیں، ہرگز نہیں، زخمی لڑکا بھپرا، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، میں صرف کاشی سے ملنے۔ دیکھو میاں، سچ جھوٹ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن آنکھوں دیکھی بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں عزت پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں اندر کروا دیں گے۔ پورے محلے کی گواہی تمہیں زندگی بھر جیل میں سڑنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس نے مٹھی بھینچ کر کاشی کو دیکھا، جو خود لاچار سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اورنگزیب کو اس وقت وہاں کھڑے لوگوں کی نظر میں ایک ہی رنگ دکھائی دیا۔ وہ تنہا تھا اور نہتا بھی، اسے پسپا ہونا ہی پڑا۔ ابھی نکاح اور رخصتی ہو گئی، کسی نے زرتار آنچل اس کے سر پر ڈال دیا تھا، اسے جیسے بچھو نے ڈنگ مارا۔ نہیں نہیں، وہ وحشت زدہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنچل اپنے سر پر سے اتار پھینکا۔ کاش یہ سب کرنے سے پہلے صرف ایک بار تم نے اپنے بھیا کے بارے میں سوچ لیا ہوتا۔ ظہیر نے اپنے قدموں کے پاس گرا دوپٹہ اٹھا کر پھر سے اس کے سر پر رکھا۔ حمدہ پر جیسے کسی نے ٹھنڈا یخ پانی پھینک دیا۔ کوئی صفائی، کوئی وضاحت، کچھ نہیں، الزام لگایا اور سزا سنا دی۔ میری عزت تو دو کوڑی کی کر ہی چکی ہو، اگر تمہارے دل میں میرا ذرا سا بھی احساس باقی ہے تو مزید کوئی تماشا کیے بغیر نکاح نامے پر دستخط کر دو، ایک آخری احسان کر دو مجھ پر۔ حمدہ کی ساری سسکیاں، سارے بین اندر ہی اندر دم توڑ گئے تھے۔ اسی لمحے میں وہ فنا ہوئی تھی، مٹی ہو گئی تھی۔ یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جو اس کے سامنے لا کر رکھ گیا۔ اس وقت کوئی اس سے موت کے پروانے پر دستخط کروانے کا کہتا تو وہ کر دیتی۔ اسے یہاں سے لے کر چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ مت کرنا۔ پیٹھ موڑے ظہیر کہہ رہا تھا۔ نوشابہ نے اس کے چند جوڑے اور کچھ ضروری سامان چھوٹے سے بیگ میں ڈال کر زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا، جیسے وہ جاتے جاتے دہلیز پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ گھر خالی ہوتے ہی نوشابہ نے اطمینان بھری سانس لی۔ ظہیر اندھیرے کمرے میں منہ سر لپیٹے پڑا تھا۔ نوشابہ کو ذرا سا افسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت سارا خوش ہونا چاہتی تھی۔ اسلم صاحب، آپ پھر خالی ہاتھ ہلاتے چلے آئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا مارٹ سے واپسی پر کوکنگ آئل کا ڈبہ لیتے آئیے گا۔ بھنڈیاں کاٹتی سکینہ نے شوہر کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ہاتھ روک کر کہا۔ انہوں نے کندھے پر دھرا صافہ اتار کر تخت پر پھٹکا۔ کوئی کام اپنے اس نکمے کبوتر باز صاحبزادے سے بھی کہہ دیا کرو، جسے سارا دن اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، اور کچھ نہیں تو ہر ماہ دکانوں کا کرایہ وصول کرنے ہی چلا جایا کرے۔ پر نہ جی، سارے سیاپے مجھ بڈھے کے لیے ہیں۔ وہ گرمی سے جلے بھنے آئے تھے، آتے ہی سارا غصہ بیوی پر نکالا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ایک میرا آفاق تھا فرما بردار، جسے وہ کمبخت اپنے ساتھ لے گئی۔ اسلم صاحب مزید بھڑکے۔ نام مت لینا اس ناخلق کا، اگر اتنا ہی فرما بردار ہوتا تو بیوی کے باتوں میں آ کر ماں باپ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ سکینہ ٹھنڈی آب بھرتے پھر سے بھنڈیاں کاٹنے لگی تھیں۔ اسلم صاحب پھر سے اورنگزیب کی غائبانہ لپٹیں لینے لگے تھے۔ سکینہ نے سیڑھ کر چھری پٹکی۔ کیوں خواہ اپنا خون جلا رہے ہیں، جب پتہ ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کی نہیں سنتا ہے۔ کہاں وہ نواب کی اولاد، صبح سے ہی شکل گم ہے۔ اس وقت دھاڑ کی زوردار آواز سے بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ ٹوٹے بٹن، کھلے گریباں، پھٹے ہونٹوں کے ساتھ وہ اندر آیا تھا۔ سکینہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ سفید جوڑا دھول مٹی سے اٹا ہوا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں۔ کیا ہوا اورنگ؟ کسی سے لڑائی؟ اس کے پیچھے آتی لڑکی پر نگاہ پڑتے ہی آدھا سوال منہ میں ہی رہ گیا تھا۔
दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्लें तकने लगे थे। आ जाओ, अब इस फूल में मत रहना, कोई फूलों की पत्तियां निछावर करके तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। इसने अपने हुक्म में छिपी सुकड़ी हमदा का हाथ दृष्टि से पकड़ा और इसे ऐसे ही खींचता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। पाँव की ठोकर से दरवाजा खोला, इसे अंदर धकेल कर फिर से दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो? कौन है ये लड़की? असलम साहब आगे बढ़े। सकीना भी बदहवास सी थी। मेरा इस वक्त बहुत दिमाग घूमा हुआ है अब्बा। बेहतर है अभी मुझसे कुछ ना पूछें। वो अपने सूजे होंठ पर उंगली फेरता सुलगते लहजे में बोला था। लेकिन कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? ये लड़की कौन है? तुम्हें कहाँ से मिली? घर क्यों ले आए हो इसे? सकीना ने ताबड़तोड़ सवाल कर डाले। नैना अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी फटी फटी आंखों से सारा मामला समझने की कोशिश कर रही थी। इस बददिमाग आदमी ने अपनी आवारा बदकिरदार बहन जबरदस्ती मेरे सर पर थोप दी। निकाह करके लाया हूँ इसको। सकीना ने दहल कर कलेजे पर हाथ रख लिया। ऐसे कैसे निकाह पढ़वा दिया? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। असलम साहब को ये आधी अधूरी कहानी हजम नहीं हो रही थी। अब्बा, पहले आपने भला मेरा कब इतबार किया है जो अब करेंगे? आपके लिए मैं हमेशा नाकाबिले एतबार ही रहूंगा। उसने तल्खी से कहते सर झटका। और इधर बैठ और मुझे पूरी बात बता। कलेजा मुंह को आने लगा है मेरा। सीना ने इसको बाजू से थामा और तख्त पर बिठाया। कौन सी रामलीला सुनना चाह रही है अम्मा? जो बताया है वही सच है। काशी ने कुछ नए कबूतर खरीदे थे, कई दिनों से बुला रहा था, वही देखने आज इसके यहाँ चला गया। मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी वहाँ ये इफ्तार मुझ पर आन पड़ेगी। लेकिन ऐसे कोई कैसे राह चलते के साथ अपनी बहन का निकाह कर सकता है? जिन पर बहन बेटियां बोझ बन जाएं, वो ऐसे ही आने बहाने किसी के सर थोपने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। वो दांत पीसते हुए बोला, जब तूने कुछ किया ही नहीं तो फिर इनकार कर देता। निकाह करके साथ लाने की क्या जरूरत थी? जेल डालने की धमकी दी, पूरा मोहल्ला एक जबान हो गया। मैं अकेला कब तक और किस किस से लड़ता? अपनी बनने वाली दुर्गत याद करके इसे फिर से गुस्सा आने लगा था। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने एक एक घाव का हिसाब लूंगा। वो इंतकामाना लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ था। नैना ने खामोशी से भिंडी की टोकरी उठाई और किचन में जाकर रख दी। इस रोज घर का चूल्हा ठंडा ही रहा था। शाम दीवारों से उतर रही थी, रात अपना स्याह आंचल फैला रही थी। वो अब भी पाँव की ठोकर मार कर दरवाजा खोलता अंदर आया था। जारहाना तेवर लिए बैठ की पाइने से टेक लगाए अकड़ू बैठी हमदा पर छिपा। सच सच बताओ, और कितने मुआशके चल रहे थे तुम्हारे? अपने हाथों की आहनी गिरफ्त से इसके जबड़ों को खींचता वो गड़गड़ाया। हमदा कराह भी ना सकी। तकलीफ का लफ्ज और एहसास इसके लिए बहुत छोटा पड़ गया था। अपना गंद बाहर निकालने के लिए तुम्हारे भाई को एक मैं ही मिला था, उल्लू का पट्टा। वो जहारियत पर उतर आया था। अंदर की आग ठंडी हुई थी या नहीं, लेकिन इसने अपने एक एक घाव का बदला ले लिया था। हमदा के अंदर अगर जिंदगी की थोड़ी सी भी रमक मौजूद होती तो इस तारीख तकलीफ रात में निगल ली थी। असलम साहब खामोशी से कुछ सोचते नाश्ता करके मार्ट चले गए थे। थोड़ी देर बाद औरंग नहा धोकर नम बाल सलीके से जमाए कमरे से बाहर आ गया था। नैना ने अम्मा के तख्त पर ही इसका नाश्ता लगा दिया था। वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। आज इसके चेहरे पर सुकून सा फैला था। छत पर कबूतरों ने शोर मचा रखा था। औरंग इस माँ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो चाय का आखिरी लंबा सा घूंट भरता उठ खड़ा हुआ था। अम्मा, अभी मुझे कहीं जाना है, वापसी पर बात करेंगे। शावरी भूरे रंग की चप्पल झाड़ता वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। नैना, इनको दाना पानी डाल देना। जाते जाते गर्दन मोड़कर ऊपर छत की तरफ इशारा किया और तेजी से बाहर निकल गया। सुराखों वाली बरामदे की ग्रिल के साथ रखी तख्त पर बैठी स्कीना के दिल को किसी तौर भी करार नहीं मिल रहा था। अभी एक को रो रहे थे कि दूसरी मुसीबत सर पर आन पड़ी। खानदान बरादरी वालों को पता चल गया तो किस किस को जवाब देंगे? इन्हें असल फिक्र इसी बात की थी। खानदान वालों को छोड़े अम्मा, मुझे तो नगमा आपा की फिक्र हो रही है। जब इन्हें पता चलेगा तो कितना ववेला मचाएंगे। औरंग और जवेरिया के रिश्ते की राह हमवार करने के लिए इन्होंने कितने पापड़ बेले थे, और अब ये सब। कबूतरों को दाना पानी डालने के बाद नैना माँ के करीब तख्त पर आ बैठी थी। अगर नगमा आपा के ससुराल वालों को
اس واقعے کی بھنک بھی پڑ گئی تو سمجھیں آپا کی خیر نہیں۔ فردوس خالہ اور طاہر بھائی تو آپا کا جینا حرام کر دیں گے۔ سکینہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ان لوگوں کو بھنک پڑنے سے پہلے ہی میں یہ معاملہ رفع دفع کر دوں گی۔ میرا تو اس کلموہی کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ تو ہی اندر جا کر کچھ خیر خبر لے آ۔ ماں کے کہنے پر کچھ متجسس سی نینا اورنگ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی حمدہ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چینخ کا گلا گھونٹا تھا۔ نینا کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے اپنا سوال خود ہی اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ احساس شرمندگی سے آنکھیں برس پڑی۔ حمدہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ مہربان لڑکی اس کے لیے رو رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ نینا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا تو احساس ہوا اس کا جسم بخار کی حدت سے جل رہا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، لوگیر لہجے میں بولتی وہ اس کے سامنے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر واپس اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دیکھو تھوڑی سی ہمت کرو، یہ ساتھ واش روم ہے، نہا کر کپڑے بدل لو۔ حمدہ اسی کے سہارے اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے اس کے جلتے چٹکتے اعصاب کو سکون سا ملنے لگا۔ کپڑے بدل کر باہر نکلی تو نینا بیڈ پر کھانے کی ٹرے لیے اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو۔ کل تک حمدہ کو لگ رہا تھا اس کے اندر زندہ رہنے کی خواہش سب کچھ ختم ہو گیا ہے، پانی کا ایک گھونٹ حلق سے اتارنے کی طلب باقی نہیں رہی، لیکن اس کی جامد احساسات ایک ایک کر کے پھر سے بیدار ہونے لگے تھے۔ شاید زندگی اتنی ہی بے رحم ہے، موت سے بھی زیادہ۔ موت نجات ہے اور جیتے جی کس کو نجات نہیں ملتی۔ وہ آہستگی سے والے توڑ کر کھانا کھانے لگی۔ نینا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کچھ بتایا اس نے؟ اور کس کس کے ساتھ منہ کالا کر کے یہاں تک پہنچی ہے؟ بس کر دیں اماں، خدا کے لیے اس کی حالت جا کر دیکھیں ذرا، شرمندگی ہوگی آپ کو۔ نینا ضلع کٹے انداز میں بولتی ڈھب سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا اول فول بک رہی ہے؟ سینا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں تو زمین میں گڑ گئی تھی۔ ہاں تو میرے بے قصور بچے کو خواہ پھنسا دیا اس کے گھر والوں نے۔ سکینہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ظلم تو اس کے ساتھ بھی ہوا ہے اماں۔ چپ کر، بڑی آئی وکیل کہیں کی، عورت آ جائے پھر اس کا فیصلہ کرواتی ہوں۔ نغمہ تک بات پہنچنے سے پہلے ہی اس کو گھر سے چلتا کروں گی۔ سکینہ نے عمم ارادہ باندھا، لیکن اورنگ سے پہلے ہی نغمہ پہنچ گئی تھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ۔ اتھل پتھل وجود لیے آتے ساتھ ہی تخت پر ڈھیر ہو گئی۔ اورنگ کہاں ہے اماں؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ نینا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے ماں سے کہا۔ سکینہ کا دل سکڑ کر پھیلا۔ کیا بات کرنی ہے اورنگ سے؟ صاف اور سیدھی بات کر کے ہی جاؤں گی آج۔ بہت آرام سے کام لے لیا اس نے۔ طاہر میری جان کو آ گئے ہیں۔ فردوس خالہ الگ اٹھتے بیٹھتے 10 باتیں سنا ڈالتی ہیں۔ جویریہ کا بھی منہ سوجا ہوا ہے۔ جب شادی کے لیے رضامندی دے ہی دی ہے تو پھر سیریس کیوں نہیں ہو رہا؟ خالی گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ آپ کیوں چپ ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ سانسیں ہموار کرتے وہ تکیے کے سہارے ذرا نیم دراز ہوئی تو ماں کی غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ نینا بھی خلاف عادت چپ چاپ کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، بات کیا ہونی ہے بھلا؟ سکینہ فوراً سنبھلی۔ اورنگ کا تو تمہیں پتہ ہے اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کی سنتا تھوڑی ہے۔ ہاں تو آپ اس کو کہیں نا اب تھوڑا ذمہ دار ہو جائے، ابا کے ساتھ مارٹ چلا جایا کریں۔ افاق تو اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئے، اب تو جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ ایسا اچھا خاصا کاروبار ہے، دکانیں ہیں، کیوں خواہ اپنا وقت برباد کرتا پھر رہا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے جویریہ اپنی ماں بھائی کی کتنی سر چڑھی ہے، میری تو زندگی جیرن کر کے رکھ دی ہے اس لڑکی نے۔ یہ تو شکر ہے اس نے اورنگ کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کر دی۔ فردوس خالہ اور طاہر کو اس رشتے کے لیے راضی کرنے کے لیے مجھے کتنے باپت بیلنے پڑے ہیں، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ آپ اورنگ کو سمجھائیں، خدا کے لیے اب اپنے طور طریقے درست کر لیں۔ طاہر نے صاف صاف کہہ دیا ہے جب تک اورنگ سدھر نہیں جاتا وہ جویریہ کی شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گے، اور میرا ایک دن اس لڑکی کے ساتھ اس گھر میں رہنا محال ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپا جب آپ کو اپنی نند کے مزاج کا پتہ ہے تو اپنی زندگی سہل کرنے کے چکر میں ہم سب کی زندگی کیوں مشکل بنانے پر تلی ہوئی ہیں؟ نینا بچوں کے لیے فرائز اور جوس لے آئی تھی۔ نغمہ نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہارا آج موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ میرا موڈ بالکل ٹھیک ہے آپا، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں
لازمی نہیں ہے سب کچھ ہماری طے شدہ پلاننگ کے مطابق ہو۔ نغمہ کا ماتھا ٹھنڈا، سکینہ بوکھلا گئی۔ یہ تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ جاؤ جا کر کھانے کا انتظام کرو، طاہر بھی شام کو آئے گا۔ ایسا کرو چنے کا پلاؤ بنا لو، طاہر کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے نینا کو آنکھیں دکھائیں لیکن نینا وہیں جم کر بیٹھی رہی۔ نہیں اماں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، جو سچ ہے وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہے گا۔ نغمہ نے پاؤں تخت سے نیچے لٹکائے، دوپٹے کو اتار کر ایک طرف رکھا۔ انہیں گرمی بہت لگتی تھی، مجھے پہلے ہی شک تھا آپ لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ سکینہ کو لگا اب کچھ بھی چھپانا بیکار ہے۔ کمال کرتی ہیں اماں، آپ نے ابھی تک اس حرافہ کو گھر میں گھسا رکھا ہے، اسی وقت چوٹی سے پکڑ کر نکال باہر کیوں نہیں کرتی؟ بغیر چپل پہنے وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی اورنگ کے کمرے کی طرف لپکی۔ اس کے پیچھے اماں اور نینا بھی تھیں۔ نوشابہ نے اپنی کامیابی کا جشن اکیلے ہی منایا تھا۔ اب یہ گھر صرف میرا ہے اور ظہیر بھی۔ وہ سر اوپر کی جانب کیے دیوانہ وار ہنستی تھی اور ایک ایک کر کے گھر کی ساری لائٹس جلا دی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور گھپ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں قدم رکھتے ہی سوئچ بورڈ پر رکھ کر ایک ہاتھ مار کر ایک ساتھ کئی بٹن دبائے۔ لائٹ بند کر دو نوشابہ۔ ظہیر نے فوراً بازو آنکھوں پر رکھ لی۔ کب تک ایسے پڑے رہیں گے ظہیر؟ اٹھ کر کچھ کھا لیں، وہ دلبری سے کہتی اس کے قریب بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ ظہیر نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا تھا۔ میں نے کہا لائٹ بند کر دو، مجھے اندھیرے سے وحشت ہو رہی ہے۔ ظہیر تو پھر کسی اور کمرے میں چلی جاؤ، وہ درستی سے کہتا پیٹھ موڑ گیا۔ نوشابہ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی، لیکن اب اور مچھروں کی یہ لگار نے زیادہ دیر تک بیٹھنے نہیں دی۔ واپس کمرے میں آ کر یوں ہی اندھیرے بیڈ میں ایک طرف لیٹ گئی۔ ظہیر یہاں تو گہری نیند میں تھا، یہاں پھر ساری رات سویا نہیں تھا۔ نوشابہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب گھٹن زدہ رات تھی، گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ بستر چھوڑ کر ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ بلال نے اپنی بہن والے واقعے کے بعد اسٹور پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ظہیر خود ہی صبح جلدی اسٹور پر چلا جاتا، اکثر رات گئے واپسی ہوتی، لیکن آج اسے یوں ہی بستر پر پڑا دیکھ کر نوشابہ نے ناشتے کی ٹرے سائڈ پر رکھی۔ ظہیر اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، اسٹور پر نہیں جانا کیا؟ ظہیر اٹھ بیٹھا، سرخ لہو رنگ آنکھیں اس کے چہرے پر جما دی۔ تم نے کہا اس کا کئی دنوں سے اس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا، پھر تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا؟ چبھتے لہجے میں پوچھا۔ نوشابہ نے تھوک نکلا۔ ظہیر آپ پہلے ہی بلال کے کام چھوڑ کر جانے کی وجہ سے پریشان تھے، میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے حمدہ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، میں نے اسے بہت سمجھایا، آپ کی عزت کے واسطے دیے، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ظہیر کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں، وہ جبڑے بھینچے غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے بیٹھا رہا۔ ویسے سچ کہوں تو آپ اور نانی نے اس گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس نے کئی بار مجھ سے اس بات کا شکوہ کیا، وہ تنگ آ گئی تھی اس گھر کی چار دیواری اور زندگی سے، جب ہی تو اپنے لیے چور دروازہ ڈھونڈ کر اپنی الگ دنیا بسانے نکل گئی تھی۔ جان چھڑکنے والے بھائی کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ ظہیر تیش میں پہلے کمرے پھر گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ نغمہ آپا نے دھاڑ سے دروازہ کھول کر دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپتی حمدہ کو دبوچ دیا۔ کم بخت منحوس ماری، تجھے کھانچنے کے لیے ایک میرا ہی بھائی ملا تھا؟ ہاں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا حمدہ کا گلا دبا دیا۔ آپا کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں اس کو۔ نینا بیچ میں آ گئی، ہٹو تم یہاں سے۔ انہوں نے نینا کو پرے دھکیلا اور حمدہ کا ہاتھ کھینچ کر باہر لے جانے لگے۔ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے، تمہارے گھر والے اپنا گند ہمارے سر تھوپ کر خود تو مزے سے ہاتھ جھاڑ کر بیٹھے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اے نغمہ، اورنگ تو آ لینے دے، تھوڑا صبر کر لے۔ سکینہ کا بی پی لو ہونے لگا تھا۔ اورنگ کیا کرے گا آ کر؟ آپ نے خود ہی تو کہا کہ سارے معاملے میں اسے پھنسایا گیا ہے۔ انہوں نے زور سے اسے دھکا دے کر باہر گلی میں دھکیلا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی۔ اسلم صاحب نے بروقت اسے تھام لیا۔ یہ کیا بہودگی ہے، ہٹو تم لوگ۔ حمدہ کو اندر لے کر آتے وہ غصے سے بولے، کچھ ہوش کے ناخن لو، کیا کر رہی تھی؟ یہ اب اس گھر کی عزت ہے اور گھر کی عزت گلی کوچوں میں نہیں اچھالی جاتی۔
انہوں نے حمدہ کا ٹھلکدار دوپٹہ پھر سے اسے اڑایا۔ واہ ابا، کیسی عزت! کہاں کی عزت! ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اوروں کی تھی، بچی کچی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ نغمہ پھپھڑے ہوئے لہجے میں بولی، بہرحال یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بیٹھ کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ابا تحمل سے بولے۔ اسی وقت اورنگ نے اندر قدم رکھا۔ سارا تماشا پوری کتاب کی مانند سامنے تھا۔ ابا بول رہے تھے، اسی لیے وہ خاموش رہا۔ تم کیا کہتی ہو بیٹا؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑی حمدہ سے پوچھا۔ حمدہ کے لیے سر اوپر اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ بدقت بول پڑی، میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسلم صاحب نے گہری سانس لی۔ نینا بیٹا، اس کو اندر لے جاؤ۔ نینا فوراً آگے بڑھی۔ چلیں جی، بات ہی ختم۔ آپ سنبھال کر رکھیں اپنی عزت اور اس وقت کا انتظار کریں جب طاہر میرے ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑ کر اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال کرے گا۔ نغمہ آپا بچوں کے لیے روتی دھوتی چادر اوڑھتے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ ارے نغمہ بیٹا رکو تو! سکینہ اس کے پیچھے دروازے تک گئی، لیکن نغمہ ہوا سے فڑفڑاتا دوپٹہ سنبھالتی دونوں بچوں کے لیے گلی کا موڑ مڑ گئی۔ ہائے میری نغمہ روتے ہوئے گئی ہے۔ اماں واپس تخت پر آ کر بیٹھتے ہوئے منہ پر دوپٹہ ڈال کر پھپک پھپک کر رو دی۔ پہلے ہی ان لوگوں نے میری بیٹی کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اب نہ جانے کیا حال کر ڈالیں۔ کچھ نہیں ہوگا نیک وقت، تم خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہو۔ ایسی بھی کوئی اندھیر نہیں مچی، نہ ہی وہ طاہر اتنا ننھا کاکا ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، آخر اتنی سمجھ بوجھ تو رکھتا ہی ہوگا۔ شوہر کا دلاسا انہیں اس وقت محض طفل تسلی ہی لگا تھا۔ سوں سوں کرتے ہوئے بولے، اگر اتنا ہی سمجھ بوجھ والا ہوتا تو اب تک ماں بہن کے اشاروں پر نہ ناچ رہا ہوتا۔ طاہر کا رشتہ قبول کرتے وقت انہوں نے یہی دیکھا تھا، لڑکا برسرِ روزگار، شریف اور سلجھا ہوا ہے، لیکن سمندر کی گہرائی کا اندازہ تو اس میں اترنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ طاہر کی شرافت اور سلجھا پن ایک طرف، وہ مکمل طور پر ماں بہن کے کنٹرول میں تھا۔ چھوٹی لاڈلی بہن جویریہ اچھی خاصی تنگ مزاج اور نک چڑھی تھی۔ نغمہ کی جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر ہر وقت اسے طاہر کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد ہی نغمہ کو اپنا کھونٹا بہت کمزور لگتا، جسے سازشی ہوا کا تند جھونکا نہ جانے کب جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ جویریہ کے لیے کئی رشتے آئے، لیکن اس کی نظرِ کرم پڑی بھی تو اورنگزیب پر۔ اپنی لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ طبیعت کی وجہ سے اورنگ طاہر اور فردوس خالہ دونوں کے لیے ناقابل قبول تھا، لیکن یہاں بات جویریہ کی پسند کی اور ضد کی تھی۔ نغمہ کو بھی ڈھارس ملی، اب آئی چوہیا پہاڑ کے نیچے۔ اسے لگا تھا جویریہ کی اورنگ کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو اس کی زندگی سہل ہو جائے گی۔ سکینہ کو جویریہ پسند نہیں تھی، لیکن نغمہ کی شادی شدہ زندگی کے بقا کے لیے انہوں نے اورنگزیب پر دباؤ ڈال کر اسے اس رشتے پر راضی کر ہی لیا تھا۔ دوسری طرف طاہر اور فردوس خالہ نے نغمہ کے سامنے شرائط کا ڈھیر لگا دیا تھا، مزید یہ کہ اس کے آوارہ بھائی کا رشتہ قبول کر کے انہوں نے اس پر جو احسان عظیم کیا ہے، اس کا بدلہ وہ مر کر بھی نہیں چکا سکتی۔ نغمہ کی جان گہرے عذاب میں آ گئی تھی۔ خدا خدا کر کے تو اس کے دن پھرنے والے تھے کہ نیا سیاپا شروع ہو گیا تھا۔ اسی بات کا قلق سکینہ بیگم کو کھائے جا رہا تھا۔ تم نے پھر کیا سوچا ہے؟ کھانے کے بعد نینا دسترخوان سمیٹ رہی تھی جب ابا نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے اورنگزیب سے پوچھا تھا۔ اس کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی سکینہ اچھل پڑی۔ آئے ہائے اسلم صاحب، اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ اس نے بھلا کیا سوچنا ہے؟ بس ختم کریں اس سارے معاملے کو اب۔ ایسے کیسے ختم کر دیں؟ تم نے سنا نہیں اس بچی نے کیا کہا؟ اس کا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں نے پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی۔ ایسے میں اب ہم اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکالنے سے تو رہے۔ اب کی بار وہ قدرے چڑ کر بولے تھے۔ ان کی انصاف پسند طبیعت کسی کے ساتھ بھی ناانصافی برداشت کرنے کی قائل نہیں تھی، لیکن سکینہ اس وقت صرف نغمہ کا سوچ رہی تھی۔ جا کر بات کرو اس سے، شاید کوئی راہ نکل آئے، ابا نے اورنگزیب سے کہا۔ سکینہ نے زور سے پہلو بدلا تھا۔ اورنگزیب نے جاتے جاتے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے نیچے لو دیتے لمس میں تسلی کا بھرپور احساس بنا تھا۔
حمدہ آنے والے وقت سے خوفزدہ گٹھری ہی بنی بیٹھی تھی۔ نینا ٹرے میں اسے کھانا دے گئی تھی جسے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے لگا ابھی پھر سے کوئی ڈھار سے دروازہ کھول کر اندر آئے گا اور اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا باہر دھکیل دے گا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا اس کے جھکے سر کو گھورتا رہا، پھر بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ بالکل سامنے والی دیوار کے ساتھ وہ نیچے کارپٹ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنو، تم ابا کو تو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ سچ سچ بتاؤ، اور کس کس کے ساتھ تعلقات ہیں تمہارے؟ میں کسی کو نہیں جانتی۔ اورنگزیب نے استحیا ہنکارا بھرا۔ ہاں، جانتی تو تم مجھے بھی نہیں تھی، پھر بھی تمہارے بھائی نے نقاب پڑھوا کر رخصت کر دیا نا، تو اور بھی تو کئی مرد میرے جیسے الو کے پٹھے دام میں پھنسے ہوں گے۔ حمدہ خاموش رہی۔ پھر کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ دھاڑا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، کبھی بھی نہیں۔ تم کہو گی اور میں یقین کر لوں گا، وہ زہر خندہ لہجے میں بولا۔ حمدہ کا دل کرلانے لگا۔ سچ کو وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنی ناقابل اعتبار ٹھہرائی گئی تھی کہ اس کا وضاحتوں بھرا سچ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اگر مجھے لگتا تمہاری تکلیف پر وہ بھی میری طرح تڑپے گا تو میں تمہارا حشر کر دیتا، لیکن تڑپنا تو دور، اس بغیرت نے تو پلٹ کر تمہاری خبر تک نہ لی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حمدہ نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ ظہیر آج بھی اسٹور نہیں گیا تھا۔ صبح کا نکلا نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا، شام ڈھلے گھر لوٹ آیا تھا۔ بڑی شیو بے خواب آنکھیں کثرت سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑتے ہوں۔ نوشابہ کو وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گھر کی دیواروں سے عجیب سی یاست اور دیوانگی ٹپکنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے میکے جائے۔ ظہیر سے پوچھا تو وہ آنکھیں سکوڑے بغیر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں جانا ہے اپنے گھر میں؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، عورتیں اپنے میکے جاتی ہیں، کئی دن رہ کر آتی ہیں، اس میں ایسی کیا عجیب بات ہے؟ پہلے تو اس کا خیال کبھی نہیں آیا تمہیں؟ وہ اب اس سے اسی قسم کی باتیں کرنے لگا تھا۔ نوشابہ کا جواب دینے لگا، اب تو آ گیا نا، تو یوں کہو نا، گھر میں عزت سے بیٹھا نہیں جا رہا، باہر کسی سے ملنے جانا ہوگا۔ ظہیر، نوشابہ ششدر رہ گئی۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ دنیا میں سب سے ناقابل اعتبار عورت ہی تو ہے۔ دنیا میں سب سے ناقابل اعتبار عورت ہی تو ہے۔ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ظہیر نے ہاتھ میں تھاما پانی کا گلاس سامنے دیوار پر دے مارا۔ سب عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، اوپر سے معصوم بھولی بھالی، اندر سے بدکردار، چلاک، دھوکے باز، موقع ملتے ہی وار کر جاتی ہیں۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ نوشابہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حمدہ کے جانے کے بعد وہ تو پیروں خاموش بیٹھا رہتا تھا، پھر ایسی بے ربط باتیں کرنے لگتا۔ نوشابہ کو لگا تھا وقتی صدمہ ہے، وقت گزرنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کی ذہنی حالت دن بدن مزید ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ نوشابہ نہیں جانتی تھی اس کا داؤ اسی پر الٹا جائے گا۔ نغمہ کے سسرال تک اورنگزیب کے نکاح کی بات پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ جویریہ تو مرنے مارنے پر تل گئی۔ وہ اورنگزیب کی بے نیازی اور گھمنڈی انداز پر مر مٹی تھی، ورنہ اسے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ اب وہی اورنگزیب اس کی جگہ کسی اور کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا۔ جویریہ سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے چینخ چینخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ طاہر اور فردوس خالہ کا سارا نزلہ نغمہ پر ہی گرا تھا۔ نغمہ نے فون پر روتے ہوئے ماں کو سارا حال سنایا۔ ان کا بی پی لو ہونے لگا تھا۔ کال بند کر کے منہ پر دوپٹہ ڈالتی تخت پر لیٹ گئی۔ اسی روز اچانک آفاق اور اس کی بیوی شازمہ چلی آئی۔ مسکینہ بیگم کو چکر سے آنے لگے تھے۔ یا خدا، اب تو ہی لاج رکھنا، انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ کیسی طبیعت ہے اماں آپ کی؟ آپ لوگوں نے تو بتایا بھی نہیں۔ وہ تو میں صبح مارٹ گیا تو ابا نے ذکر کیا آپ کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کو دکھایا؟ آفاق ان کے قریب تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک تو یہ اسلم صاحب ہی نا۔ مسکینہ نے دانت کچکچائے۔ شازمہ لمبی گردن مزید اونچی کیے یہاں وہاں
تیرانہ نگاہیں دوڑاتی جائزہ لے رہی تھی۔ نینا سلام دعا کے بعد چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ اورنگزیب چھت پر کبوتر اڑا رہا تھا۔ اس کی ہاؤ ہو کی آواز نیچے تک آ رہی تھی۔ اورنگزیب کو سمجھاتی نہیں ہیں آپ؟ اب تو یہ نو عمر آوارہ لڑکوں والے شوق چھوڑ دے۔ کتنی سدکی اٹھانی پڑتی ہے مجھے اس کی وجہ سے۔ ذرا ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اس لڑکے کے اندر۔ آفاق بول رہا تھا۔ سکینہ کو رونا اور ہنسی ایک ساتھ آئی۔ یہ تو وہ والی مثال ہو گئی۔ چھلنی بولی، سوئی سے تیرے پیٹ میں چھید۔ آفاق ان کا بڑا بیٹا تھا جس سے انہوں نے بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اس کی پسند پر بہت چاؤ سے شازمہ کو بیاہ کر لے آئی تھی، لیکن شازمہ 2 دن بھی یہاں ٹک نہ سکی۔ اس کا دل سسرال سے زیادہ میکے میں لگتا۔ سسرال صرف چکر لگانے کے لیے آتی مہمانوں کی طرح۔ سکینہ اور اسلم صاحب نے دبے لفظوں میں ٹوکا۔ آفاق کو سمجھانا چاہا لیکن وہ خود الٹا بیوی کے رنگ میں رنگتا چلا گیا۔ اسے ماں باپ کی نصیحتیں بیزار کرنے لگی تھی۔ مین مارکیٹ میں ان کا ذاتی مارٹ تھا اور 4 دکانیں جن کا ہر ماہ معقول کرایہ ملتا۔ اچھی خاصی زندگی بسر ہو رہی تھی کہ ایک دن بیوی کی سکھائی پڑھائی پٹیوں میں آ کر آفاق نے کاروبار اور جائیداد میں اپنا حصہ مانگ لیا۔ سکینہ نے خوب بویلا مچایا، شازمہ کو برا بھلا کہا، آفاق کو پاس بٹھا کر سمجھانا چاہا، لیکن اسلم صاحب کی دور اندیش نگاہوں نے بھانپ لیا تھا۔ سمجھنا بیکار ہے، اس لیے انہوں نے اس مزید کسی چیخ چیخ میں پڑے کاروبار میں سے اس کو اس کا حصہ دے دیا تھا۔ گھر میں جو اس کا شرعی حق بنتا تھا اس کی قیمت لگوا کر کیش میں دے دی تھی۔ اسی ہفتے وہ اپنی بیوی کو لے کر، بلکہ بیوی اس کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئی۔ پھر گھر اس کے میکے کے بے حد نزدیک پڑتا تھا، اسی لیے دونوں میاں بیوی کا اکثر قیام اب شازمہ کے میکے میں ہی ہوتا تھا، جس پر اب اعتراض کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ خیر اورنگزیب سدھرے نہ سدھرے، اس کی قسمت تو چمک گئی۔ سنا ہے کسی لڑکی کو بھگا کر لے آیا ہے۔ چائے کا کپ اٹھاتی شازمہ آنکھیں مٹکا مٹکا کر بولی، بھگا کر نہیں لایا، سادگی سے نکاح کیا ہے۔ اورنگزیب کے دوست زکا کی بہن ہے۔ ماں باپ عرصہ پہلے وفات پا گئے۔ زکا کا سعودیہ کے لیے ویزا لگا تو اکیلی جوان جہان بہن کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر جاتا۔ اورنگزیب سے درخواست کی تو اس نے دوستی کی خاطر سادگی کے ساتھ اس کی بہن سے نکاح کر لیا اور اسے گھر لے آیا۔ سکینہ بیگم نہ جانے کس کا پردہ رکھنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، نینا دلی طور پر خوش ہوئی۔ اچھا محلے والے تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ شازمہ ناک منہ چڑھا کر بولی، محلے والوں کا کیا ہے بھابھی، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں لوگ بیٹی بیاہ کر رخصت کرتے ہیں۔ سکینہ نے تو بیٹا بیاہ کر رخصت کر دیا، نینا اطمینان سے بولی تھی۔ آفاق اور شازمہ کے چہرے کی رنگت ایک ساتھ اڑی تھی۔ اسی وقت اورنگ دھڑ دھڑ کرتا سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ہاں بھائی اورنگزیب، مبارک ہو، خیر سے شادی شدہ ہو گئے ہو، شازمہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا۔ اورنگ ٹھٹکا، ویسے ایسی بھی کیا سادگی، نکاح تو چلو جیسے تیسے ہو گیا، کم سے کم ایک ولیمہ ہی ڈھنگ سے کر لیتے۔ ولیمہ کریں گے نا بھابھی، بس ذرا اماں کی طبیعت سنبھل جائے۔ نینا کا اطمینان قابل دید تھا۔ اورنگ اسے آنکھیں دکھا کر رہ گیا تھا۔ ویسے ہے کہاں وہ، اپنی جٹھانی سے بھی نہیں ملنے کی؟ کیوں نہیں، میں بھی بلا کر لاتی ہوں۔ اماں اورنگ بھی پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ساری آوازیں حمدہ تک بخوبی پہنچ رہی تھیں۔ نینا نے اپنا ہلکا کامدانی فیروزی رنگ کا سوٹ اسے پہننے کے لیے دیا۔ ہلکا ہلکا میک اپ کر کے سوٹ کی ہم رنگ چوڑیاں بھی کلائی میں پہنا دی۔ حمدہ نے لاچاری سے اس کی طرف دیکھا۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ وہ نینا کی ہم عمر تھی۔ معصوم اور سیدھی سادی حمدہ سے اسے دلی لگاؤ ہونے لگا تھا۔ اس کا ٹھنڈا برف کی مانند ہاتھ تھامے وہ اسے باہر لے آئی تھی۔ حمدہ نے آہستگی سے سلام کیا۔ اورنگ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ شازمہ بھرپور تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے۔ آفاق نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے سر پر ہاتھ رکھا تو لمحہ بھر کے لیے حمدہ کی آنکھیں بھر آ گئی۔ ہماری بڑی بھابھی تمہیں منہ دکھائی دینا چاہ رہی تھی۔ نینا کے کہنے پر دل ہی دل میں بے چتاب کھاتی شازمہ نے پرس سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ نینا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ کھانا کھا کر جائیے گا آپ؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، چلیں آفاق؟ شازمہ ناک تک بھر گئی تھی۔ بادل نخواستہ آفاق کو بھی اٹھنا پڑا۔ وہ ابھی کچھ دیر وہاں گزارنا چاہتا تھا۔ یہ سب کیا تھا نینا؟
ان کے اٹھ کر جانے کے بعد سکینہ نے خفگی سے نینا کو دیکھا۔ اس کو جیسے کو تیسا کہتے ہیں اماں۔ نینا نے اطمینان سے بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر حمدہ کی طرف بڑھائی، جسے اس وقت اپنے چہرے پر دو آنکھوں کی تپش شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا گھر تھا، اپنی راجدھانی، لیکن یہ کیا گھر تھا اور کیسی راجدھانی تھی کہ وہ اس چار دیواری کے اندر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ظہیر ہر ماہ اچھی خاصی رقم اس کے ہاتھ پر رکھتا تھا۔ وہ مارکیٹ جا کر سودا سلف لے آتی، اپنے لیے دل کھول کر شاپنگ کرتی، ایک آدھ چیز حمدہ کے لیے بھی لے آتی اور بطور خاص ظہیر کو دکھاتی۔ لیکن اب تو جیسے سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر پیسے رکھنا تو دور، ظہیر نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ تمہیں جو چاہیے بتا دو، میں خود لا کر دوں گا، مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیوں ظہیر، آپ اپنی بہن کے کیے گناہ کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ بس ظہیر گرجا، دوبارہ اس کا نام اپنی زبان پر مت لانا، مر گئی وہ میرے لیے۔ ہاں تو آپ مجھے کیوں جیتے جی مارنے پر تل گئے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ نوشابہ کا دل چاہا اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ باہر ایسے کون سے تعلق ہیں جن کو نبھانے کے لیے یوں تڑپ رہی ہو؟ وہ ٹھنڈے یخ لہجے میں بولا تھا۔ نوشابہ کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ وہ یا تو سارا سارا دن گھر میں پڑا رہتا یا پھر صبح کا نکلا رات کے نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا تھکا ہارا لوٹ آتا اور آتے ہی بستر پر پڑ جاتا اور اسٹور کا کام ٹھپ ہونے لگا تھا۔ آمدنی کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ نوشابہ کو لگا وہ دن زیادہ دور نہیں جب نوبت فاقوں تک آ جائے گی۔ اسے ڈپریشن ہونے لگا تھا، وہ راتوں کو ٹھیک طرح سے سو نہ پاتی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، اسے لگا یہ خوشخبری سنتے ہی ظہیر پہلے جیسا ظہیر بن جائے گا۔ اس نے بہت خوش ہو کر اسے یہ خبر سنائی۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرہ تک گیا۔ ظہیر، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کس بات کی خوشی؟ وہ سرسراتی آواز میں بولا تھا۔ نوشابہ منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ ظہیر نے اٹھ کر اسے گردن سے دبوچ لیا۔ نوشابہ نے پورا زور لگا کر خود کو چھڑوایا۔ اس کے گلے میں پھندا سا لگ گیا تھا، ظہیر پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ نوشابہ کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے اندر ہی دم توڑنے لگی تھی۔ نینا گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں حمدہ کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ وہ اس کا اعتماد بحال کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر اعتماد ہوتا تو بحال ہوتا۔ وہ تو آج بھی وہی دبو ڈری سہمی حمدہ تھی۔ سکینہ منہ سے کچھ نہ کہتی، لیکن ان کی ایک نظر اسے اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر دیتی۔ اس دن وہ اپنے مخصوص تخت پر ڈھیر ساری کیریاں سامنے رکھے اچار کے لیے پھانکیں کاٹ رہی تھی۔ میری نانی بھی اسی طرح ہر سال کیریوں کا اچار ڈالا کرتی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا۔ سکینہ نے چھری روک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب کہاں ہے نانی؟ فوت ہو گئی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اوہ! سکینہ کو افسوس ہوا۔ اور اماں ابا؟ وہ تو بہت پہلے گزر چکے تھے، جب میں 2 سال کی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے حالات ایسے رہے کہ کچھ پوچھنے بتانے کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ اور کوئی نہیں ہے، مطلب رشتے دار؟ صرف ایک بھائی تھا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں جھلک پڑی۔ سکینہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ فطرتاً نرم دل خاتون تھی۔ اگر نغمہ والا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو انہیں اس بے ضرر لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کرنے میں زیادہ تعمل نہ ہوتا۔ جس کی جھکی پلکیں، صحیح پیشانی نہ جانے کیوں انہیں اس کے با کردار ہونے کی گواہی دیتی تھی۔ اس وقت بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ اورنگزیب تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ دونوں ہاتھوں میں کبوتر پکڑ رکھے تھے۔ اورنگزیب ماں کے پکارنے پر رکا، پھر پلٹا۔ حمدہ کی نم گزرتی پلکوں پر ایک نظر ڈالی، پھر ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ جی اماں، جانتے ہو کل سے تمہارے ابا کی طبیعت خراب ہے۔ آج بھی بمشکل ناشتہ کر کے مارٹ گئے ہیں، تو نہ جاتے گھر پر رہ کر آرام کر لیتے، لڑکے ہیں تو صحیح مارٹ سنبھالنے کے لیے۔ لیکن ابا کو کون سمجھائے؟ وہ ماتھے پر گرتے بال جھٹکتے ہوئے بولا۔ سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے، نہ کہ تمہارے ابا کو۔ اچھا نا، کل چلا جاؤں گا مارٹ، وہ جان چھڑوانے والے انداز میں بولتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ خدا جانے وہ کل کب آئے گی؟ سکینہ بڑبڑاتے ہوئے کیریاں کاٹنے لگی تھی۔ ڈرائنگ روم میں نینا کی کوئی دوست آئی بیٹھی تھی۔ حمدہ نے کچھ سوچا، پھر ہمت کر کے کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ اسی ثنا میں سکینہ کچن میں آ گئی۔ ٹھٹک کر اسے دیکھا، جس کی ٹھوڑی پسینے سے جا لگی تھی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اور رول بھی رکھ دو،
فرت آئی ہوئی ہے، نینا کی بہت اچھی دوست ہے۔ حمدہ کی سانس بحال ہونے لگی تھی۔ اس نے سلیقے سے ٹرے تیار کی۔ اس کے اتوار اس کے اچھے خاندان اور تربیت کی گواہی دیتے تھے۔ سکینہ نے کچھ سوچا، پھر سر جھٹکتے ہوئے ہانڈی چڑھانے لگی۔ یہ میری بھابھی ہے، حمد النساء۔ حمدہ کے قدم من بھر کے ہونے لگے تھے۔ اس کا تعارف کا پس منظر اسے سامنے والے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے روک دیتا تھا، لیکن فرت مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، بہت مبارک ہو اورنگ بھائی کی شادی کی خیر مبارک۔ نینا خوش دلی سے مسکرائی۔ درمیانی میز پر ٹرے رکھتے حمدہ نے سوچا، کچھ لوگ نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ ان کے الفاظ اور لہجہ مرہم کی طرح، جیسے کوئی رشتے زخموں پر نرمی سے بھایا رکھتے۔ نینا کے کہنے پر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا کرو گی اب؟ نینا فرت سے پوچھ رہی تھی۔ سوچنا کیا ہے؟ رفت خالہ نے ختیجہ الکبریٰ نامی ایک وومن ہاسٹل کے بارے میں بتایا ہے، فرت نے چائے پیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ نینا کو افسوس ہوا۔ تم اب ہاسٹل میں رہو گی؟ کیا کروں، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ میرا سلائی سینٹر اس ہاسٹل کے قریب ہی پڑتا ہے، یوں مجھے آنے جانے میں سہولت رہے گی۔ اور آنٹی؟ نینا نے پوچھا۔ امی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے۔ ظاہر ہے اپنوں کی بے وفائی برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے وہ خود کو بہت جلد سنبھال لیں گی۔ تمہیں پتہ تو ہے میری ماں کتنی باتونی ہے، بہت جلد ہاسٹل میں ان کی سب سے دوستی ہو جائے گی۔ وہ اس بات پر مسکرا رہی تھی جس پر نینا کو رونا آنے لگا تھا۔ تم بہت بہادر ہو فرت، حالات بہادر بنا دیتے ہیں میری جان۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے کبھی بھی حقیقت نہیں بدلتی۔ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ وہ ٹشو سے ہاتھ پونچھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا اب میں چلوں؟ ابھی صدیقی صاحب سے ملنے ان کے لا چیمبر بھی جانا ہے۔ پرس کندھے پر لٹکاتے ہوئے وہ نینا سے گلے ملی۔ اتنی اچھے چائے پلانے کا بہت شکریہ بھابھی۔ جاتے جاتے خاموش بیٹھی حمدہ سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس کے جانے کے بعد نینا اسے فرت کے بارے میں بتانے لگی۔ بہت باہمت اور حوصلہ مند ہے فرت۔ کسی زمانے میں بہت بدلہ سینج اور حاضر جواب ہوا کرتے تھے، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کی ساری شوخی اور شرارتیں خواب و خیال ہوئیں۔ اس کے ابا کی وفات کے بعد اس کے سگے تایا نے دھوکے سے ان کا کاروبار اور دکان اپنے نام کروا لی۔ اب اپنے لوفر بیٹے سے فرت کا نکاح کر کے مشترکہ مکان میں ان کا حصہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ فرت کے نکاح سے انکار پر ان لوگوں نے ان کی ماں بیٹی پر زندگی تنگ کر دی۔ اب اپنی جان اور عزت بچانے کی خاطر انہیں اپنا گھر تک چھوڑنا پڑا، لیکن فرت نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے اپنے تایا کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ جلد یا بدیر جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ امید ہے بہت جلد ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، نینا بتا رہی تھی۔ تو پھر طے ہے، یہاں ہر ایک کو اپنے حصے کا ہار خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، رو کر اٹھاؤ یا ہنس کر۔ حمدہ کے دل میں پہلی بار ایک انوکھے خیال نے سر اٹھایا۔ وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ نینا اپنی دوست کی کامیابی کی دعا کرتی اب چائے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ حمدہ وہیں بیٹھی سوچوں کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی رہی۔ سر تھا کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا، ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ اچانک اس کا جی بری طرح متلانے لگا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے فوراً اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ نغمہ آپا کی آمد ہر بار ہی دھماکہ خیز ہوا کرتی تھی۔ اس بار وہ کئی دنوں بعد آئی تھی اور آتے ہی رونا ڈال دیا۔ فردوس خالہ کے ساتھ اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ طاہر نے ہمیشہ کی طرح ماں بہن کی طرفداری کی، سب کے سامنے بیوی کو جھاڑ کر رکھ دیا۔ ایک آدھ جھانپڑ بھی انہیں رسید کر سکتے تھے، لیکن اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی نغمہ منظر سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا، اورنگ حمدہ کو طلاق دے کر ان سب سے آ کر معافی مانگے۔ ایک تو ہم نے اس لوفر آوارہ کے ساتھ اپنی جویریہ کا ہاتھ دے دیا، بجائے اس پر ہمارا احسان ہونے کی وہ ایک اور چاند چڑھا آیا۔ اگر جویریہ کی خوشی کا خیال نہ ہوتا تو میں کب کا تمہارے اس نکمے بھائی اور رشتے پر لعنت بھیج چکا ہوتا۔ اس سے جا کر کہو سدھر جائے، ورنہ تو نغمہ کی شادی شدہ زندگی کو گھن کی طرح چاٹنے لگا تھا، ورنہ ہاتھ میں طلاق نامہ تھما کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، ورنہ ان کے بچے ان سے چھین لیے جائیں گے، ورنہ اس عمر میں ماں باپ کی دہلیز پر جا کر بیٹھنے اور دنیا کے طعنے تشنے سننا پڑ جائیں گے۔
یہی ورنہ خون اشام تلوار بنا کر ان کے سر پر ٹانگ دیا گیا تھا۔ پہلے ہی زندگی میں کیا کم مشکلات تھیں جو یہ ایک اور مصیبت سر پر نازل ہو گئی ہے۔ ستم یہ کہ میرے اپنوں کو میرا ذرا برابر احساس نہیں۔ رو رو کر نغمہ کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ آپا پانی پی لیں۔ نینا نے پانی کا گلاس ان کے طرف بڑھایا۔ چٹکی بھر زہر بھی ملا دو اس میں تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ہاتھ سے گلاس پرے کرتی وہ دل گرفتہ لہجے میں بولنی۔ سکینہ کے کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا اورنگزیب انہی کی طرف چلا آیا تھا۔ اللہ تو بہت مہربان ہے اماں، لیکن اس کے بندے ہی اگر خدا بن بیٹھے تو پھر ہم جیسے کہاں جائیں؟ آج طاہر نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے میں بتا بھی نہیں سکتی۔ جی میں تو آیا بچوں کو لے کر کسی نہر میں چھلانگ لگا دو، لیکن پھر مرنے سے بھی بھلا کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ متورم آنکھیں دوپٹے کے پلو سے پونچھتے وہ زودنجی کی انتہا پر تھیں۔ سارم اور ہینا الگ پریشان صورتیں لیے ماں کو تک رہے تھے۔ تو آپ بتائیں آپا، میں کیا کروں؟ اورنگزیب کے پوچھنے پر اماں بھڑک اٹھی۔ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اس کا بھگتنا تو ہم ہی کو بھگتنا ہے نا۔ آ جائیں تمہارے ابا، میں آج یہ قصہ ختم کرواتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے سکینہ بھول گئی کہ کل تک اس کے بے ضرر لڑکی کے لیے ان کے دل میں انسانیت اور ہمدردی کی جس ننھی کونپل نے سر اٹھانا شروع کیا تھا، اسی ایک پل میں مرجھا گئی تھی۔ انہیں اسی وقت صرف اپنی بیٹی کے آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ اورنگزیب مزید کچھ کہے بنا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ حمدہ نے سب کچھ حرف بہ حرف سن لیا تھا۔ بے دم ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے کنارے ٹک گئی۔ اورنگزیب اسے نظر انداز کرتا دیوار گیر الماری کی طرف بڑھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ خشک لبوں پر زبان پھیرے وہ بمشکل خود کو بولنے پر تیار کر پائی تھی۔ اورنگزیب نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات سنوں گا؟ مجھے لگتا ہے آپ کو میری بات سننی چاہیے۔ ہمت کر کے اس نے کہہ ہی دیا۔ اورنگزیب نے زور سے الماری کا پٹ بند کیا۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس کے زرد چہرے پر نگاہ ڈالتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ جاتے جاتے عادتاً زور سے دروازہ بند کیا۔ حمدہ جیسے کسی خواب سے جاگ اٹھی۔ باہر سے ابھی تک نغمہ آپا کے رونے اور سکینہ بیگم کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن حمدہ اس وقت کچھ اور سن رہی تھی، سمجھ رہی تھی۔ سوچوں کی الجھی گتھی سلجھ کر جیسے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ فیصلہ مشکل سہی لیکن ناگزیر ہو گیا تھا۔ بات سنیں، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، ایک اور حمدہ نہیں چاہیے، ہرگز نہیں۔ نوشابہ کو ظہیر کی بگڑتی ذہنی حالت سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد وہ دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روتی۔ اس اداس پیڑوں میں اسے ان چڑیوں کا شور مچانا، چلانا، احتجاج کرنا یاد آ جاتا جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا آشیانہ تنکا تنکا بکھر رہا تھا۔ اسے کھڑکی کے کھلے پٹ سے جھانکتی حمدہ کی بے یقینی آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں یاد آ جاتی۔ دروازے پر مانوس دستک ہوئی تھی۔ وہ ڈر گئی۔ ظہیر اس کے سائے پر بھی شک کرنے لگا تھا۔ اس نے بیرونی دروازے دیواروں کے قریب پھٹکنا بھی تک چھوڑ دیا تھا۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے وہ اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ نوشی سامنے صفیہ کھڑی تھی۔ انہیں اسی لمحے اپنی خوبصورت طرح دار بیٹی کو پہچاننے میں وقت لگا تھا۔ اماں، وہ سسک اٹھی۔ وہ تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی اپنی ضد اور ناراضگی کی وجہ سے اس نے ان کے گھر آنا چھوڑ رکھا ہے۔ ان کی کال تک نہ اٹھاتی۔ اب کچھ عرصے سے تو اس کا فون بھی مسلسل بند ملنے لگا تھا۔ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبوراً وہ دانیہ کو بتا کر چپکے سے نوشابہ سے ملنے جانے کے لیے رکشے پر بیٹھ گئیں۔ سارا رستہ یہ ہی سوچتی آئی تھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج وہ نوشابہ کو منا کر ہی رہیں گی، لیکن سامنے اجڑی خستہ حال ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی کھڑی نوشابہ کو دیکھ کر انہیں شدید دھچکا لگا تھا۔ ظہیر ایسا تو نہیں تھا؟ کیوں کیا اس نے تمہارے ساتھ ایسا؟ اسے اپنے ہونے والے بچے کا بھی خیال نہیں۔ انہوں نے بمشکل اپنی نگاہ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقوں سے ہٹائی تھی۔ یہ سب میرا اپنا کیا طرح ہے اماں، اپنا بویا کاٹ رہی ہوں۔ صفیہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے اماں، میں کیا کروں؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے اپنے بکھرے بال نوچتی وہ بے بسی سے رو دی اور ایک ایک بات انہیں بتاتی چلی گئی۔ ہائے نوشی، یہ کیا کر ڈالا تم نے؟ بڑا ظلم کمایا ہے۔ صفیہ نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی مغرور ہے، بے حس اور خود غرض ہے، لیکن وہ اتنی شکیل قلب ہوگی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔
نوشابہ نے جیسے اپنے دل کا سارا بوجھ اتار کر ان کے دل پر دھر دیا تھا۔ جا کر معافی مانگ اس بے گناہ سے، ورنہ خدا کی پکڑ میں آ گئی تو صرف خسارہ ہی خسارہ ہاتھ میں آئے گا۔ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، میں نہیں جانتی، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ نوشابہ نے بے بسی سے انگلیاں مروڑی۔ جا کر ڈھونڈ اسے، پاؤں پکڑ، ہاتھ جوڑ، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھ۔ صفیہ نے دونوں کندھوں سے تھام کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ظہیر بخار میں پھنکتا بے سدھ پڑا تھا۔ نوشابہ نے کال کر کے سلمان کو بلایا، وہ ہی اسے ڈاکٹر کے ہاں لے گیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے اسے داخل کر لیا تھا۔ نوشابہ کو گھر بھیج کر سلمان اس کے بعد ہسپتال رک گیا تھا، سیاہ لیلن کی بڑی سی چادر میں اپنا وجود چھپائے، ویران آنکھوں، پنجر دل والی نوشابہ کا دل چاہا ڈریسنگ میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھ کر خود پر کہکا لگائے، اپنا مذاق اڑائے، اپنا وجود نوچ ڈالے۔ تو پھر ثابت ہوا جوانی، حسن، صحت ہمیشہ ساتھ نہیں نبھاتے، ان پر زم-چا معنی وارد، بری سوچ، بری نیت، بری عمل ہم سے یہ نعمتیں وقت سے پہلے ہی چھین لیتے ہیں۔ سیاہ دوپٹہ پہن کر باہر نکل آئی تھی، 2 قدم کا فاصلہ جیسے اس نے 2 صدیوں میں طے کیا تھا۔ مجھے کاشان سے ملنا ہے، پڑوسن نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ایک ملکچی سی دوپہر بھرے مجمع میں فتح کے نشے سے مخمور مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑی اس عورت کو پہچاننے میں اس وقت انہیں دقت ہوئی تھی، لیکن انہیں یاد آ گیا تھا ان کے چہرے کے تاثرات۔ یک بہ یک بدلے لہجے میں کھردرا پن آ گیا تھا۔ کاشان گھر پر نہیں ہے۔ اس وقت اس نے اندر جھانکا۔ امی کچھ لینا؟ نوشابہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سنو، مجھے اپنے دوست کے گھر کا پتہ دے دو خدا کے لیے۔ وہ اس قدر ملتجی لہجے میں بولی تھی کہ کاشی اور اس کی ماں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ کس کا؟ اورنگزیب کا؟ نوشابہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ساری زندگی دعا دوں گی، بس ایک احسان کر دو مجھ پر۔ ماں کے اشارے کرنے پر وہ اسے اورنگزیب کا ایڈریس بتانے لگا۔ بہت شکریہ۔ مزید ایک لمحہ ضائع کیے وہ دل میں اس ایڈریس کو دہراتی سامنے سے آتے رکشے میں سوار ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں بعد باہر نکلی تھی، اسی وقت کھلی آنکھوں سے بھاگتے دوڑتے مناظر کو خالل ازہبی کی کیفیت میں دیکھتی رہی۔ اس کے حافظے میں صرف 2 آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں رہ گئی تھیں، باقی جیسے ہر منظر محو ہو گیا تھا۔ پھٹ پھٹ کرتا عشق کا اچانک رکا تو وہ چونک گئی۔ کون ہو بہن؟ کس سے ملنا ہے؟ معاف کرنا، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لگتا ہے بہت دور سے لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ سکینہ نے قدرے حیرت سے سیاہ چادر میں اپنا وجود چھپائے کھڑی اس بے رنگ اجنبی عورت کو دیکھا، جس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے منھے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کی حالت کے پیش نظر سکینہ نے اسے تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پاس رکھے واٹر کولر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ میں نوشابہ ہوں، حمدہ کی بھابھی۔ اسی لمحے اس پر منکشف ہوا تھا کہ کسی سے نظر ملا کر بات کرنا کس قدر دشوار ہو گیا تھا اس کے لیے۔ حمدہ نے بتایا ہوگا آپ لوگوں کو میرے بارے میں؟ اسے اپنے تعارف پر شرمندگی ہوئی۔ نینا موٹر پمپ چلا کر صحن دھونے میں مصروف تھی۔ موٹر بند کر کے پائپ لپیٹا اور دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی انہی کی طرف چلی آئی تھی۔ جی نہیں، حمدہ نے کبھی آپ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ نوشابہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نوشابہ کی نگاہ شرمندگی سے جھک گئی، قدرے بے چینی سے بولی، مجھے حمدہ سے ملنا ہے۔ حمدہ اب یہاں نہیں رہتی، وہ چلی گئی۔ نوشابہ نے تیورا کر اس کی جانب دیکھا۔ کہاں چلی گئی؟ کچھ خبر نہیں کہاں گئی، کچھ دن پہلے ہی وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، سکینہ نے کہا۔ نوشابہ کا سانس سینے میں ہی اٹکنے لگا۔ میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ان کے پاؤں پڑ جاتی۔ دیکھو، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہم واقعی نہیں جانتے وہ اس وقت کہاں ہے۔ ویسے تمہیں کیوں ملنا ہے اس سے؟ اتنے عرصے سے تو اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی، آج اچانک اس کی یاد کیسے آ گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سکینہ بیگم کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ معافی مانگنی تھی اس سے۔ پاؤں پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ وہ معصوم تھی، بے گناہ تھی۔ میں نے اس پر اور آپ کے بیٹے پر بہتان لگائے، میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، دل پر مہر لگ گئی تھی۔ اس کے بھائی کی نظروں میں اسے گرانے اور گھر سے نکالنے کے لیے میں نے وہ کھیل کھیلا تھا۔ مجھے اپنے گھر اور اپنے شوہر کی زندگی میں اس کا وجود گوارا نہیں تھا۔ میں اکیلے گھر میں راج کرنا چاہتی تھی، لیکن راج کرنا تو دور، اس کے جانے کے بعد میں سکون کا ایک سانس تک نہ لے سکی۔ اس معصوم کے خاموش لبوں کے پیچھے مچلتی آہ نے
مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سکینہ بیگم اور نینا دم بخود سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ندامت کے آنسوؤں نے جس کے سارے وجود کو شرابور کر ڈالا تھا۔ نینا کی نگاہ اٹھی اور دروازے کے بیچوں بیچ ساکت کھڑے اورنگزیب پر ٹھہر گئی، اور وہ الٹے قدموں موڑا اور تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نوشابہ شکست خوردہ قدموں کے ساتھ ناکام نامراد لوٹ آئی تھی۔ ظہیر ہسپتال سے گھر آ چکا تھا۔ سلیمان اماں کو اس کے پاس چھوڑ کر خود گھر چلا گیا تھا۔ ظہیر دعاؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ پنکھے کے گھر گھر کے نیچے قالین پر اونڈی صفیہ اس پر نظر پڑی تو اٹھ بیٹھی۔ مجھے معافی نہیں ملی اماں، مجھے حمدہ نہیں ملی۔ ان کے کچھ پوچھنے سے قبل ہی وہ لٹے پٹے انداز میں چارپائی کے پائے پر ہاتھ رکھتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کہاں گئی؟ تم نے پوچھا نہیں ان لوگوں سے؟ صفیہ بیگم کو اس کا کڑلانا تڑپا گیا تھا۔ ہم نے کون سا اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا تھا جو وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھتے؟ وہ دل گرفتگی سے بولی۔ پھر بھی کچھ تو بتایا ہوگا انہوں نے، ایسے کیسے چلے گی؟ کوئی تو پتہ نشانی ہوگی۔ آنسو ضبط کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ معافی اتنی معمولی نہیں ہوتی اماں، جب چاہا جس سے چاہا مانگ لی۔ میری جیسی خود غرض کو تو شاید ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھی نہ ملے۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ اس حاکمانہ فطرت کی وجہ سے میں نے ہمیشہ دانیہ بھابی کا دل دکھایا، اسے کبھی اس استحقاق کے ساتھ اس گھر میں رہنے نہیں دیا جو اس کا حق تھا۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کتنا سمجھایا کرتی تھی آپ مجھے، لیکن میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی۔ اس معصوم حمدہ کو اس کے بھائی کی نظروں میں گرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ غنودگی میں ڈوبے ظہیر کا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا۔ نوشابہ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور رونے کی آواز اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ کاش اماں اس دن میں نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ کاش میں نے اس بے گناہ حمدہ پر اتنا بڑا بہتان نہ لگایا ہوتا۔ کاش۔ اس کے کاش بڑھتے جا رہے تھے۔ پسینے میں نہایا ظہیر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے روتی ہوئی نوشابہ کو دیکھا جو خود احتسابی کے کٹہرے میں کھڑی اپنے ایک ایک گناہ، ایک ایک زیادتی پر خود ہی پردہ اٹھاتی جا رہی تھی۔ پردہ تو ظہیر کی آنکھوں سے بھی اٹھا تھا، اور سامنے جو منظر نظر آیا وہ شدت کرب سے چینخ اٹھا۔ صفیہ ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے اس نے؟ حمدہ لڑکھڑا کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ نوشابہ پر جھپٹ پڑا تھا۔ وہ پہلے ہی ادموئی ہو رہی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے مزاحمت تک نہ کر سکی۔ ظہیر بیٹا دیکھو، رحم کرو اس پر، اس کی حالت ایسی نہیں ہے، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت شرمندہ ہے۔ معافی مانگنے گئی تھی حمدہ کے پاس۔ صفیہ ظہیر کی گرفت سے اس کی گردن چھڑواتی بے ضبط وضاحتیں دیتی رہی۔ اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے، الزام لگایا ہے میری بہن پر، جھوٹ بولتی رہی مجھ سے مسلسل۔ میں اس سے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ زندہ کب ہے بھلا؟ ممتا سسک اٹھی تھی۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اپنی معصوم بہن پر شک کیا۔ کیوں کیا میں نے؟ اس عورت کا اتباع ہیجانی انداز میں دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے اپنے بال جکڑے وہ چارپائی پر ڈھہ گیا۔ وہ اونچا لمبا مرد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ظہیر، حمدہ ہے تمہاری چھوٹی بہن، معصوم اور پاک، کبھی مت بھولنا یہ۔ اسے اس پل جان چکنی کے وقت نانی کا رونا اور تڑپنا یاد آیا۔ اپنے غلط فیصلے اور انتخاب پر پچھتاوا ان کی بوڑھی آنکھوں سے سیل رواں بن کر بہہ نکلا تھا، تو وہ اس کی حقیقت ایک ہی دن میں جان گئی تھی جو میں اتنے عرصے تک نہ جان سکا۔ میں بھول گیا تھا نانی، میں بھول گیا تھا۔ اس روز اس گھر میں شامیں غریباں اتر آئی تھی۔ وہ غریبان چاک کیے دیواروں سے سر ٹکراتا رہا۔ یہ اس روز کی بات ہے جب نغمہ آپا نے رو دھو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ سکینہ بیگم نے دل ہی دل میں معظم ارادہ باندھا۔ اسلم صاحب کے مارچ سے گھر واپسی پر وہ اس سارے قصے کو ختم کروا ہی رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو مزید ٹوٹتا بگڑتا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اورنگ کو دیکھ کر انہوں نے خفگی سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی کا راج تھا۔ دسترخواں پر کوئی بددلی سے بھی دو لقمے توڑنے پر تیار نہیں تھا۔ نینا ٹرے میں حمدہ کا کھانا لے کر گئی تو کمرے کے بیچوں بیچ ٹھٹک کر رک گئی۔ حمدہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ایک چٹ پھڑپھڑا رہی تھی۔ کسی انہونی کے احساس میں گھری نینا نے ٹرے ایک طرف رکھی اور آگے بڑھ کر چٹ اٹھا لی۔ پیاری نینا،
میں ایک چلتا ہوا صحرا ننگے پیروں طے کر کے یہاں تک پہنچی تھی اور مجھے لگا تھا اب یہ ہی گھر ہی میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ یہاں رشتے تھے، رشتوں سے جڑا مان، میرا سوکھتا دل ٹھہرنے لگا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کے نصیب میں شاید گھر کا سکھ نہیں لکھا ہوتا۔ میری وجہ سے کسی کا دل دکھے، کسی کا گھر ٹوٹے، یہ میں کبھی نہیں چاہ سکتی۔ لیکن میرے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سب کی زندگی میری وجہ سے مشکلوں میں پڑ گئی۔ نغمہ آپا کا شکوہ بجا ہے، ماں جی کی خفگی بھی بے جا نہیں، اور ابا جی کی عدل پسندی پر تو میں 1000 بار قربان۔ اورنگ سے کہنا وہ جب چاہے جویریہ سے شادی کر کے اسے اپنے گھر اور زندگی میں لے کر آ سکتا ہے۔ اعتراض کرنے کا حق میں پہلے بھی نہیں رکھتی تھی، نہ ہی آئندہ کبھی ایسا کوئی حق جتاؤں گی۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، تمہاری محبت اور خلوص کے لیے تاعمر احسان مند رہوں گی۔ فقط حمدہ۔ اس نے وہ چٹ ابا کی ہتھیلی پر رکھ دی، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ابا خاموشی سے سفید جالی والی ٹوپی سر پر جماتے عشاء پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اورنگ نے دسترخوان کے جگ کے نیچے دبا کر رکھی چٹ اٹھا لی۔ اب تو تمہیں جویریہ کے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ اب تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں؟ نغمہ آپا کے لہجے میں ڈھیر سارا سکون اتر آیا تھا۔ اعتراض تو میں نے تب بھی نہیں کیا تھا آپا جب کوئی رکاوٹ تھی، وہ سنجیدگی سے کہتا چٹ مٹھی میں دبائے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گیا۔ کہاں گئی ہوگی، اس کا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ سکینہ کی فطری رحمدلی نے انہیں اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ اس بات کو چھوڑیں اماں، یہ تو شکر ہے وہ خود ہی یہاں سے چلی گئی۔ اب آگے کی سوچیں۔ اب ہمیں اورنگزیب کی شادی کے سلسلے میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سکینہ گمسم سی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی۔ نینا نے دسترخوان سمیٹا، واپس کمرے میں آئی تو آپا تکیے کے سہارے قدرے ریلیکس انداز میں نیندراز تھی۔ آپا ایک بات کہوں؟ وہ اپنے اور ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ اپنا کپ اٹھاتی نغمہ آپا سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے یہ خوشخبری سنتے ہی طاہر بھائی آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائیں گے، فردوس خالہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گی، اور جویریہ کا آپ کے ساتھ رویہ ایک دم بدل جائے گا؟ نغمہ آپا نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں نا طاہر بھائی، پھر بھی جویریہ کے رشتہ اورنگ کو دینے پر 1000 بار احسان جتائیں گے۔ فردوس خالہ ہمیشہ کی طرح آپ کے اور ہر آئے گئے کے سامنے اورنگ کو نکما، آوارہ اور نہ جانے کیا کچھ کہتی رہیں گی، اور جویریہ ایک بار پھر نئی شرائط کا انبار لگانے کی کوشش کرے گی۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے اورنگ اسے خوش رکھ سکے گا بھی یا نہیں؟ آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی کی خوشیوں کو اس رشتے سے کیوں مشروط کر رکھا ہے؟ اور کوئی آپشن بھی تو نہیں بچا میرے لیے؟ نغمہ آپا آہستہ سے کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ چائے کے اوپر تہہ جمنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسا صرف آپ کو لگتا ہے؟ کسی کو عزت اور اہمیت اتنی ہی دینی چاہیے جتنی کہ وہ قابل ہوں۔ اس سے زیادہ دیں گے تو وہ آپ کی عزت نفس کو اپنے قدموں تلے روند کر آگے بڑھ جائے گا۔ طاہر بھائی اور ان کے گھر والوں نے ہمیشہ یہی تو کیا ہے آپ کے ساتھ۔ کیا کمی ہے آپ میں؟ آپ نے کبھی ان کے ساتھ زبان نہیں چلائی، کبھی گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کی خدمت، عطائیت گزاری، فرمانبرداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے باوجود بھی اگر انہیں آپ کی قدر نہیں ہے تو پھر ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ خدا کے لیے آپا، آپ کی ذات اتنی ارزاں نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے پاؤں کی جوتی بنا کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ نینا کم عمر تھی، لیکن وہ آج کی لڑکی تھی، باشعور، حقیقت پسند۔ تو میں کیا کروں؟ نغمہ آپا بے بسی سے گویا ہوئیں۔ نینا کی باتوں نے انہیں اندر سے جھنجھلا ڈالا تھا۔ آپ اس بار ان کے سامنے نہیں جھکیں گی۔ ویسے بھی یہ رشتہ جویریہ کی ماں پر ہوا تھا، اورنگ کی نہیں۔ ان کا ہاتھ تھامتے وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ پہلے ہی سہمی ہوئی حمدہ کو مزید دہلانے کے لیے وہ دروازے کو ٹھوکر مار کر کھولتا اور بند کرتا۔ وہ اس پر جتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی اس روز والی ہزیمت اور بے عزتی کو بھولا نہیں۔ اس روز کمرہ خالی تھا۔ اپنی ہی مارے جانے والی ٹھوکر کا درد پاؤں سے اٹھتا دل تک گیا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پہلی بار اسے خود سے مخاطب کرنے کی جرأت کی تھی۔ اورنگ کو اس کی یہ جرأت پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ دل نے اچانک ہی
اس کے حق میں بولنا شروع کر دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حمدہ کی خاموشی دیواروں نے جیسے چپکے سے اس سے شکوہ کیا تھا۔ اورنگ اسی کے انداز میں بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے انگشتے بداں سا بیٹھا تھا۔ وہ فطرتاً لاپرواہ اور من موجی ٹائپ تھا۔ مزید آفاق کے ساتھ ہر بات پر موازنے نے اسے اچھا خاصا چڑھا کر رکھ دیا تھا۔ آفاق بڑا بیٹا تھا، سنجیدہ اور ذمہ دار۔ اس کے برعکس اورنگزیب کو ہمیشہ سدھر جاؤ کی لاٹھی سے ہی ہانکا جاتا۔ ضد میں آ کر وہ مزید لاپرواہ بنتا چلا گیا۔ دوستوں کے ساتھ موج مستیاں کرتا، کبوتر اڑاتا، نہ کوئی ذمہ داری نہ کوئی فکر۔ اس کی زندگی اسی ٹھپ پر گزر رہی تھی۔ آفاق کی شادی اور پھر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر سے چلے جانا سب کے لیے ہی بڑا دھچکا تھا۔ گھر والوں کی ساری امیدوں کا مرکز اورنگزیب ٹھہرا تھا، جس کی غیر ذمہ داری سب کو اب بری طرح کھلنے لگی تھی۔ لیکن وہ تھا کہ کسی قسم کی ذمہ داری اپنے سر لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شادی جیسے جھنجٹ میں پڑنے کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جویریہ میں نہ تو اسے کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی کسی قسم کا لگاؤ۔ لیکن اماں اور نغمہ آپا کے دباؤ میں آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جویریہ کے ساتھ شادی کی حامی بھرنی پڑی۔ وہ ابھی ذہنی اور دلی طور پر اس نئے رشتے کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ دوسری طرف پھر سے اورنگزیب سے کہو سدھر جائے کی تکرار شروع ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اسے جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کی مردانہ انا اور ضد اسے کسی بھی خاطر لانے سے روک دیتی۔ اس نے کندھے جھٹک کر خود کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد کر لیا تھا۔ لیکن حمدہ کا حادثاتی طور پر اس کی زندگی میں آنا اور یوں اچانک چلے جانا اس کے احساسات کو جھنجھوڑ گیا، اور وہ دم بخود سا اپنے کمرے کی دیواروں سے لپٹی اداسی اور ویرانی کو تکتا جا رہا تھا۔ نغمہ آپا رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ نینا کی باتیں ان کے دماغ پر مسلسل دستک دیتی رہیں۔ کئی بند کواڑ کھلے تھے، نئی سوچ کے کئی تازہ جھونکے اندر تک اترے۔ ان کے دل کی مایوس اور پرسمردہ سرزمین پر نئی امید کے تازہ پھول کھلا گئے۔ نیند پوری نہ ہونے کے باوجود ان کے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ دونوں بچے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے ان سے آ کر لپٹ گئے تھے۔ نغمہ نے مزید انہیں اپنے ساتھ لپٹا کر بھینچا۔ آج پہلی بار وہ انہیں اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت لگے تھے۔ اسی شام طاہر کی کال آ گئی۔ ماں کے گھر جا کر بیٹھ گئی ہو؟ پیچھے کی کوئی فکر بھی ہے یا نہیں؟ وہ حسب عادت بغیر سلام دعا کے شروع ہو گئے تھے۔ نغمہ آپا تحمل سے گویا ہوئیں۔ آپ نے ہی کہا تھا جب تک اورنگزیب سدھر نہیں جاتا تب تک واپس مت آنا۔ دوسری طرف طاہر لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکے۔ یہ تو میں نے کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن وہ تمہارا آوارہ بھائی کبھی نہیں سدھرے گا۔ ایک بات بتائیں طاہر، ایسا کون سا آوارہ پن دیکھ لیا آپ نے میرے بھائی میں جس کے طعنے دینے آپ نہیں تھکتے؟ وہ نشہ کرتا ہے، گلی محلے کے لوگوں سے خواہ مخواہ الجھتا پھرتا ہے، چور اچکا ہے، حوالات کی ہوا کھا کر آیا ہے۔ طاہر کچھ نہیں بول پائے، جبکہ وہ اسی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ صرف تھوڑا سا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے اسے ہمیشہ لعن طعن ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ماں کے ہاں کیا گزار لیا، بہت زبان چل رہی ہے۔ طاہر نے کچھ تو کہنا تھا، ورنہ ہمیشہ دب کر رہنے والی بیوی کے تیز نکیلے لیکن کھردرے سوالوں نے لمحہ بھر کے لیے ان کی بولتی بند کر دی تھی۔ صرف زبان نہیں، دل دماغ سب چل پڑتے ہیں۔ نغمہ کہہ نہ سکی۔ بہرحال اورنگزیب سے بات کی تم نے؟ کیا سوچا اس نے؟ دیکھو ہم نے بہت برداشت کر لی اس کی منمانیاں۔ اس سے کہو اس لڑکی کو طلاق دے کر چلتا کرے اور گھر آ کر سب سے معافی مانگے۔ اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ ایک تو تمہارا ڈھیٹ بھائی بجائے ہمارا احسان مند ہونے کے۔ نغمہ نے دانت پر دانت جمائے سب سے کام لیا۔ طاہر، میرا خیال ہے آپ یہ احسانوں کا ٹوکرا میرے بھائی کے سر پر نہ ہی چڑھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کی زندگی اور گھر برباد کرنے کے لیے زبردستی سے مجبور کروں گی۔ ویسے بھی جویریہ کو کون سا رشتوں کی کمی ہے، تو یہ کیا بہتر نہیں ہے کہ میرے لوفر آوارہ اور نکمے بھائی کو چھوڑ کر آپ اس کے لیے کوئی اچھا شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ڈھونڈ لیں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کان کھول کر سن لو۔ اپنے بھائی کو راہ پر نہیں لا سکتی تو پھر تم بھی وہیں بیٹھی رہو، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، 2 دن میں دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ طاہر گرجدار لہجے میں بولے۔
نغمہ لمحے بھر کے لیے چپ رہ گئی، پھر گہری سانس اپنے اندر اتارتی بہت مدھم لیکن ہموار لہجے میں بولی، میں نے ہمیشہ اپنا فرض نبھایا ہے طاہر۔ کوئی ایک ایسا لمحہ یاد کریں جب میں نے آپ کی یا آپ کے گھر والوں کی حکم عدولی کی ہو۔ ہمیشہ اس گھر کو اپنا سمجھا ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، میرے بچوں کے باپ، میرے لیے ساری دنیا سے زیادہ اہم۔ لیکن اب میں تھکنے لگی ہوں، مجھے ذمہ داریوں نے نہیں، آپ سب کے رویوں نے اندر سے تھکا ڈالا ہے۔ اپنا آپ مٹا کر بھی میں آپ کو اپنا نہیں بنا سکی۔ میں نے کبھی آپ سے فردوس خالہ یا جویریہ کے رویے کی شکایت نہیں کی، لیکن آنکھیں تو آپ بھی رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ شعور کی کمی تو آپ کے اندر بھی نہیں ہے۔ پھر یہ غیر منصفانہ رویہ کیوں اور کب تک؟ اگر آپ لینے آئیں گے تو میں اپنے گھر ضرور واپس آؤں گی، لیکن غیر مشروط طور پر۔ دوسری طرف طاہر ایک لفظ تک نہ بول پائے۔ نغمہ نے آہستہ سے کال کاٹ دی۔ اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلی کا احساس ہوتے ہی وہ سن سی رہ گئی تھی۔ وہ ایک نئی زندگی کی تخلیق کرنے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا، وہ تو ابھی تک اپنی ذات تسلیم کرنے میں ناکام رہی تھی، تو خود سے جڑی ایک اور ذات کا بھار کیسے رکھتی ان لوگوں کے کندھوں پر؟ آپاں رو رہی تھی، سکینہ بیگم دل گرفتہ تھی، اسلم صاحب سوچ میں ڈوبے، نینا خاموش، اور اورنگزیب وہ دو گھڑی ٹھہر کر اس کی بات سننے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اسے اس گھر سے، ان سب کی زندگیوں سے چلے ہی جانا حالات کے متنازع لگا، لیکن وہ جو بھی اکیلی پڑوس تک نہ جا سکی تھی، اکیلے بھری دنیا میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کے جسم کا رواں رواں لرز اٹھا تھا۔ مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں نانی، لیکن کاش اپنی محبت بھری آغوش میں مجھے چھپا کر رکھنے کی بجائے آپ نے مجھے دنیا کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر جینا سکھایا ہوتا۔ مجھے ایک دبو کمزور کم ہمت لڑکی کی بجائے اتنا مضبوط بنایا ہوتا کہ مشکل وقت پر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مجھے اتنی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ زبان چلانا بدتمیزی سے، لیکن اپنے دفاع میں ایک لفظ بولنا مجھے تو دھاری تلوار چلانے کے مترادف نہ لگتا۔ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہتے میری زبان نہ لڑکھڑاتی۔ کاش نانی آپ نے مجھے اتنا تو بہادر اور باہمت بنایا ہوتا کہ میں اپنا مقدمہ تو لڑ سکتی، حق پر ہوتے ہوئے بھی یوں مغلوب نہ ٹھہرائی جاتی۔ وہ دل ہی دل میں نانی سے شکوہ کناں ہوئی، لیکن وہ ہمدل نثار بھی کمزور اور دبو بزدل۔ اب جو قدرت مجھے ایک بھاری ذمہ داری سونپنے جا رہی ہے، مجھے اس کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ ہاں، مجھے اپنے ہونے والی اولاد کو کمزور نہیں بنانا، خاص طور پر میری بیٹیوں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک معصم ارادہ باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نینا کی دوست فرت اور خدیجہ الکبریٰ وومن ہاسپٹل کا نام اس کے ذہن سے محور نہیں ہوا تھا۔ وہ فرت سے ملی جو اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اس وقت اپنے سلائی سینٹر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تفصیل اور تسلی سے۔ کیا تم میرے سینٹر سے واپسی تک انتظار کر سکتی ہو؟ کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑاتے فرت نے پوچھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ حمدہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تب تک میری امی تمہیں اچھی طرح کمپنی دیں گی۔ وہ عادتاً سا مسکرائی۔ میں آج جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ حمدہ نے اس کے واپس آنے کا شدت سے انتظار کیا۔ اس کی باتونی ماں جو اس سے تفصیلی انٹرویو لینا چاہ رہی تھی، اس کے مختصر سے ہوں ہاں سے اچھی خاصی بدمزہ ہوئی۔ کھانے کے انتظام میں لگ گئی۔ جب تک فرت واپس آئی تب تک وہ اس کی مہمان کے لیے کھانا بنا چکی تھی۔ نینا نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ کھانے کے بعد فرت نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا۔ حمدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میں آپ سے ایک عدد وعدہ لے سکتی ہوں فرت؟ رازداری کا وعدہ؟ فرت پہلے چونکی پھر اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ حمدہ کو اعتبار کرنا نہیں آتا تھا، لیکن اسے کسی پر تو اعتبار کرنا تھا۔ نانی نے اسے اپنے سینے پرونے کا ہنر اس میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ ہر قسم کا ٹانکا لگانے، سلائی کرنے میں ماہر تھی، اور اس کی اس مہارت کو فرت کے سلائی سینٹر میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس کے ہاتھ کی صفائی اور کام کرنے کی لگن نے بہت جلد سینٹر کی مالکن آسیہ رحیم داد کو چونکا دیا تھا۔ ان کے سینٹر میں 20 سے 25 لڑکیاں کام کرتی تھیں، جنہیں ان کی محنت کے عوض معقول معاوضہ دیا جاتا تھا۔ حمدہ نے کئی ٹانکے متعارف کروائے۔
سرائی کے قدیم نمونے جو اب نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ٹرینڈ بنتے جا رہے تھے۔ حمدہ کی ان پر ماہرانہ گرفت تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ہنرمندی اپنی ذات میں اکیڈمی رکھنے کے مترادف تھی۔ آسیہ اس سے بے حد متاثر ہو گئی تھیں اور جس دن انہوں نے اسے اپنے سینٹر کے شعبے کی سپروائزر مقرر کی، اس دن حمدہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ فرحت نے نرمی سے اس کی پشت ہلائی تھی۔ وہ فرحت کے ہاسٹل میں اس کے ساتھ ہی کمرہ شیئر کرنے لگی تھی۔ اس کی باتونی ماں نے اسے زیادہ نہ سہی کچھ نہ کچھ بولنا سکھا دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم جما رہی تھی، اپنا وجود منوا رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن حمدہ نے مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس دن ظہیر آیا تھا، ماتھے پر عرق ندامت لیے۔ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن زبان ساتھ دینے سے انکاری ہو گئی تھی۔ محض اورنگ سے اپنا گزشتہ عمل کی معافی ہی مانگ سکا۔ نوشابہ ایک بار نہیں کئی بار آئی تھی اور ہر بار ہی ایک ناکام و نامراد لوٹ جاتی۔ ظہیر نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسے ظہیر کی زندگی اور اس کے گھر سے پہلے والا مقام نہیں چاہیے تھا۔ اسے صرف اپنا ذہنی سکون اور قلبی آسودگی چاہیے تھی۔ حمدہ سے معافی چاہیے تھی۔ نینا کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ خدا جانے دنیا کی بھیڑ میں کہاں کھو گئی ہے بچی۔ نغمہ نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کو اس کی یاد آ رہی ہے؟ میں بھی تو بیٹیوں والی ہوں، وہ آہستہ سے خود کلامی کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس خود کلامی کی بازگشت دیر تک نغمہ کے ارد گرد گونجتی رہی تھی۔ انہی دنوں اٹھتی پڑتی خبر ملی، جویریہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے اس کے ماموزاد خالد کے ساتھ۔ یہ وہی خالد تھا جو جویریہ کو پسند کرتا تھا اور فردوس خالہ اور طاہر رشتے کو دل و جان سے قبول کرنے پر تیار تھے، لیکن اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ جان گئی تھی یک طرفہ محبت ہو یا نفرت زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکتی۔ اسے اورنگ سے نہ تو دھواں دھار محبت تھی اور نہ ہی نفرت، وہ صرف اس کی ضد بن چکا تھا۔ جب مقابل کو اس کے کسی بھی جذبے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو اس نے اپنے قدم واپس موڑ لینے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ نغمہ کی بے قراری عروج پر تھی۔ اس دن کے بعد سے طاہر نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اب جویریہ کا رشتہ طے ہو جانا اس کے قدم ڈگمگا گیا۔ یہ نینا ہی تھی جس کی حوصلہ بڑھاتی باتوں اور نگاہوں نے انہیں ابھی تک اپنے فیصلے پر قائم رکھا ہوا تھا، ورنہ دل کی سرزمین پر اندیشوں کی آندھی بہت زور سے چلی تھی۔ اتنی اداس اور گمسم کیوں بیٹھی رہتی ہیں آپا؟ اورنگ مارٹ سے واپسی پر ڈھیر سارے سموسے اور دہی بھلے لے آیا تھا اور وہ اب اکثر سب کے لیے گھر آتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی آئس کریم، کبھی چاٹ۔ میں اچھا بھائی نہیں بن سکا نا؟ نغمہ اداسی سے مسکرائی۔ تم تو بہت اچھے ہو میرے لال، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، جب کرنا چاہیے تھا تب کچھ نہیں کیا، اور اب میرا دل… کہتے کہتے وہ لب بھینج گیا۔ اس نے باقاعدگی سے مارٹ جانا شروع کر دیا تھا۔ ابا کے کہے بغیر دکانوں کا پورا کرایہ ہر ماہ وصول کر کے ان کی ہتھیلی پر لا کر رکھ دیتا۔ چھت پر رکھا بڑا سا پنجرا کھول کر سارے کبوتر آزاد کر دیے تھے۔ اورنگزیب سدھرنے لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سارے خوشنما رنگ کہیں کھو سے گئے تھے۔ اپنے دل کو کبھی ویران مت ہونے دینا اورنگزیب، ورنہ زندگی بہت بے رنگ اور بے رونق ہو جائے گی۔ نغمہ آپا اس کی آدھی ادھوری بات سے پورا مطلب اخذ کر چکی تھی۔ تم نے اسے تلاش کرنے کی بھی کوشش نہیں کی؟ ہسپتال، ایمرجنسی وارڈ چیک کرتے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہی نہ پیش آ گیا ہو اسے؟ اورنگزیب مضطرب سا ہو گیا۔ میں سب جگہ دیکھ چکا ہوں۔ کیا خبر کسی دارالعلومان میں چلی گئی؟ وہاں بھی نہیں ملی۔ اورنگ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں وہ کہاں ہے۔ اورنگزیب نے کنڈ کھا کر نینا کو دیکھا جو اطمینان سے اب سموسے اور دہی بھلے پلیٹوں میں نکال رہی تھی۔ فرحت کو گروسری لینی تھی۔ اس دن سینٹر سے چھٹی تھی تو وہ حمدہ کو بھی اپنے ساتھ مارٹ لے گئی۔ تھوڑی بہت اپنے لیے بھی شاپنگ کر لیں گے۔ فرحت کا پروگرام لمبا ہو گیا تھا۔ امی کھانا مت بنائیے گا، ہم واپسی پر ہوٹل سے کھانا لے آئیں گے۔ جاتے جاتے اس نے ماں سے کہا تو انہوں نے خوش دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حمدہ اس کے ساتھ بہت ہلکی پھلکی اور مطمئن سی خریداری کرتی رہی۔ بیبی گارمنٹس پر نگاہ پڑتے ہی اس کے قدم بے ساختہ تھمے تھے۔ وہ ننھے منھے فراک الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ جب عقب سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، حمدہ، وہ کرن کھاڑ کر پلٹی اور ساکت رہ گئی۔ ننھی گڑیا کو اٹھائے نوشابہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ حمدہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایک بار پھر وہی بے عزتی، وہی تماشا۔
اس کا دل چاہا وہاں سے کہیں بھاگ جائے، لیکن وہ چونک گئی۔ اسے اپنی سماعت اور بصارت سے پر کسی دھوکے کا گمان ہوا۔ نوشابہ نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو حمدہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم پر الزام لگایا، جھوٹ بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ حمدہ ششدر سی رہ گئی۔ ماں کو روتا دیکھ کر گڑیا ایک دم رونا شروع ہو گئی تھی۔ حمدہ نے اس کی طرف دیکھا، ظہیر کی تمام تر شبہات چرائے۔ یہ ظہیر بھائی کی بیٹی ہے؟ نوشابہ نے سوات میں سر ہلایا۔ حمدہ کے لیے احتیاط سے لے کر چومنا اور پیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میرے ظہیر بھائی کی بیٹی ہے یہ، میری بھتیجی۔ اسے اپنے ساتھ لپٹائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرا خیال ہے یہاں سے چلتے ہیں، یوں پبلک پلیس پر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ فرت نے آگے بڑھ کر حمدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم جانتی ہو حمدہ کہاں ہے؟ اورنگ سے پہلے نغمہ آپا نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا نینا؟ اماں کو بھی اس کی خاموشی کھلی تھی، کیونکہ میں اس پیاری سی لڑکی کو مزید کوئی دکھ پہنچتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا جب تک آپ سب کے دلوں سے اس کے لیے ایک دورت نکل نہیں جاتی، میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ویسے بھی اس کی جو کنڈیشن ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ کیسی کنڈیشن؟ نغمہ آپا چونکی، نیچے لب دانتوں تلے دبائے کر مسکرانے لگی۔ یا میری خدا! سکینہ کی آنکھوں سے مسرت اور تشکر کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ کتنی بیوقوف ہو نینا، اتنی بڑی بات ہم سے چھپائے رکھی۔ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتی تھی۔ نغمہ آپا نے خفگی سے اسے گھورا۔ اب تم ہمیں اس کے پاس لے کر چل رہی ہو یہاں؟ اسلم صاحب کے ساتھ ظہیر کو اندر آتا دیکھ کر ان کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ حمدہ مل گئی ہے اسلم صاحب، سکینہ بیگم نے خوشخبری سنائی۔ حمدہ نہیں، ابھی اس کا صرف پتہ ملا ہے، نینا نے شرارت سے تصحیح کی۔ اس ساری سچویشن میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خواب کے سچ ہو جانے کی اس نے بہت دل سے دعائیں مانگی تھی۔ اورنگزیب نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ نینا اور ظہیر کے ساتھ نغمہ بھی جانے کے لیے تیار ہو گئیں، لیکن اس وقت طاہر کی کال آ گئی۔ ایسا دل لگ گیا ہے وہاں کہ پیچھے سب کچھ بھول گئیں۔ پہلی بار طاہر کے لبوں پر ایسا شکوہ پھسلا تھا جس میں نغمہ کو طنز اور غصے کی جگہ اپنائیت محسوس ہوئی۔ آپ نے بھی تو یاد نہیں کیا؟ وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یاد کرنے کے لیے پہلے بھولنا پڑتا ہے۔ نغمہ نے اپنے سر پر دوڑتے دل کی لگام کھینچنا چاہی۔ جویریہ کی بات طے ہو گئی؟ ہاں، مجھے بلانا یا بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ شکوہ کناں ہوئی۔ ہاں، کیونکہ میں چاہتا تھا تمہارے سر پر کوئی بھی الزام رکھے بغیر یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ جائے، اور شادی وہ تمہارے آنے کے بعد ہوگی۔ نغمہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی طاہر تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی نغمہ، لیکن دیر سے صحیح مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے۔ ہر رشتے کو اس کو جائز مقام پر رکھنے میں ہی زندگی کا اصل حسن اور سکون چھپا ہوا ہے۔ کسی ایک طرف جھکاؤ ہمیں ساری زندگی کے لیے اپنی ہی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ تیار رہنا، آج شام کو تمہیں اور بچوں کو لینے آؤں گا۔ نغمہ کا رواں رواں خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے کو بے تاب ہوا تھا۔ مظلوم کی بد دعا تو عرش ہلا دیتی ہے، پھر یہ کیسے ممکن تھا میرے گھر کی بنیادیں نہ ہلتی؟ میرا سینہ شک ہوا، ضمیر کے کوڑوں نے کوڑ زدہ کر کے رکھ دیا، جس سے اٹھتے تعفن میں سانس لینا تک محال ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، حمدہ نے آہستگی سے کہا۔ جانتی ہوں، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، وہ سارے حساب کتاب رکھتا ہے۔ نوشابہ کی حالت اس پر گزرے شب و روز کی ساری کہانی سنا گئی تھی۔ حمدہ کو دلی رنج ہوا۔ وہ اپنی دربدری کا دکھ یک طرفہ بھائی کا گھر بھی آباد نہیں رہا تھا۔ فرت انہیں ہاسٹل لے آئی تھی۔ ٹوٹی بکھری نوشابہ کی معافی تلافی ایک طرف، حمدہ کا دل تو ننھی زبدۃ النساء کو دیکھ کر ہی موم کی طرح پگھلنے لگا۔ نوشابہ اس کا ڈائپر تبدیل کرنے ملحقہ واش روم میں چلی گئی تھی، تب ہی دروازے پر دستک ہوئی، اور اورنگزیب اور نینا کے ساتھ ظہیر کو دیکھ کر حمدہ پلک تک نہیں جھپک پائی تھی۔ اس وقت اورنگزیب اور نینا سمیت جیسے ساری دنیا اس کے لیے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ گڑیا، بڑی شیو سولایا چہرہ، کمزور وجود، اپنے بھیا کو معاف نہیں کرو گی؟ حمدہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ ظہیر چند قدموں کا فاصلہ جیسے صدیوں میں طے کرتا اس کے بالکل قریب آ ٹھہرا تھا۔ اپنے بھیا کو معاف نہیں کرو گی؟ حمدہ روتے ہوئے اس کے فراخ سینے سے لگ گئی۔ ظہیر نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، تبھی اس کی نگاہ واش روم سے نکلتی نوشابہ پر پڑی تھی۔
यहाँ पर क्या कर रही हो؟ इसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। हमदा बीच में आ गई। हमदा, तुम नहीं जानती इस औरत को। इसने हमारी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा दी। इसकी वजह से मैं इन्हें दिल से माफ कर चुकी हूँ। भैया आप भी माफ कर दें, दिल बड़ा करें। भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती? ज़हीर फंकारा। गुनाह किया है इसने, बहतान लगाया है, मुझे गुमराह किया। गलती तो फिर हमारी ही हुई ना भैया। इन्होंने कहा और आपने यकीन कर लिया। बस इतना ही जानते थे आप अपनी हमदा को, और सारा कसूर आपका भी नहीं है। मुझे अपनी सफाई में बोलना चाहिए था। आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहिए था। मेरी खामोशी और कम हिम्मती ही मुझे बराबर की कसूरवार है। फिर सारा इल्जाम भाभी के सर क्यों? नौशाबा की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। हमदा इसके हाथ से बच्ची को लेकर ज़हीर के सामने जा खड़ी हुई। अपनी ज़ब्तुल निसा की तरफ देखें भैया, खुदा ने एक और हमदा आपकी झोली में डाल दी है। जैसे आप दोनों ने मिलकर ही परवान चढ़ाना है, मोहब्बत और एतमाद के साथ। ज़हीर का दिल उदास हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी को ले लिया। नौशाबा का दिल चाहा हमदा के कदमों में बैठ जाए। वो छोटे छोटे कदमों उठाती इनके करीब आ ठहरी थी। मुझे लगता है सास नंद जैसे रिश्ते खामखा का झंझट, जान का जंजाल और ज़हनी सुकून के दुश्मन के सिवा और कुछ नहीं, जिनके होते हुए मैं अपने घर में अपनी मर्जी से नहीं रह सकूंगी। लेकिन मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। राज और राजधानी नहीं मिल जाया करती। इसके लिए अपना दिल और ज़र्फ बड़ा करना पड़ता है। हकीकत तो ये है, वक्त पड़ने पर ही रिश्ते हमारी ढाल बन जाते हैं, हमारी ताकत, हमारी छाया, हमारे दुख सुख की साथी। जिंदगी ने इससे जो सबक सिखाया था वो अब ताउम्र भूलने वाली नहीं थी। हम भी खड़े हैं राहों में, एक नजरे करम हमारी तरफ भी हो जाए। नैना ने गला खंगालते हुए इन्हें अपने और औरंगजेब की तरफ मतवजा किया। हाथ की पुश्त से आंसू पूछती हमदा इसके गले आ लगी थी। यार मुझसे नाराज मत होना, मुझे वाकई राज रखने आते हैं, लेकिन तुम्हारी इस जेम्स बॉन्ड नंद को न जाने कैसे इस बात की खबर मिल गई। फरहत की बेचारगी से कहने पर नैना फर्जी कॉलर उकड़ाती जोर से हंस पड़ी। घर चले हमदा? इसके सुर्ख आंसू से धुले चेहरे पर निगाह जमाए औरंगजेब पूछ रहा था। हमदा ने आहिस्ता से सर इस बात में हिला दिया। फरत ने सारे काफिले को खुशी खुशी रुखसत किया। जहीर और नशाबा को इनके घर ड्रॉप करने के बाद ड्राइविंग सीट संभाले औरंगजेब ने अपने पहलू में बैठी हमदा से सरगोशी में पूछा, वैसे इस वक्त तुम मुझसे क्या बात करना चाह रही थी? आप बहुत बुरे हैं। वो बर्जिस्ता बोले, बस यही कहना था। औरंगजेब ने मसनूई सदमे से आंखें निकाली। बिल्कुल। हमदा हंस पड़ी। सॉरी गाइस, अब आपको सरगोशी में बात करने की जरूरत नहीं। पिछली सीट पर बैठी नैना ने दोनों कानों में हेडफोन लगाते हुए शरारत से कहा, तो औरंगजेब का बेसाख्ता कहका गाड़ी में गूंज उठा था। चलें जी, खत्म शुद्ध। तो बताइए कैसा लगा आप सबको ये नॉवल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं फिर अगले नॉवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।